السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول میں پھر بھی تم کو چاہوں گا کہ ایپیسوڈ نمبر 27 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ستارے منتظر ہیں ساز کہکشاں لیے ہوئے، زمیں کا چاند اٹھ رہا ہے آسماں لیے ہوئے۔ جو دن ڈھلا ہوا رکی، کچھ ایسی شام غم جھکی، چراغ زندگی کی لو اٹھی دھواں لیے ہوئے۔ کٹھن اگر ڈگر میں مرحلے تو تیز تر ہوں ولولے، چلو نہ اس طرح متائے سرگراں لیے ہوئے۔ نہ شاخ گل نہ آشیاں مگر کریں گے خستہ جاں، طواف بوستاں ہزار داستاں لیے ہوئے۔ نہیں کہ زندگی ہمیں کہاں کہاں لیے پھری، ہے یوں کہ ہم گئے اسے کہاں کہاں لیے ہوئے۔ یہ ساز تلخی زماں ہزار نغمۂ برزباں، یہ یاد مہر گل رخاں غم جہاں لیے ہوئے۔ یہ اپنا اپنا ساتھ ہے، سفر سفر کی بات ہے، کہیں پہ ہم بھی آ ملیں گے کارواں لیے ہوئے۔ رات آہستہ آہستہ چاند کے ہمراہ چند بادلوں کا سایہ اپنے پروں میں سمیٹ کر ہواؤں کے سنگ بہتی گزرتی جا رہی تھی۔ زمین کی سطح پر روشنی کی ایک دھار یہاں سے وہاں تک پھیلی ہوئی، بادلوں کے ٹکڑوں کی آمد و رفت سے لکا چھپی کا کھیل کھیلتی سفید آنچل ہر سو بچھائے ہوئی تھی۔ بادلوں کے سرمئی گولے ہوا میں تیرتے اپنے پر پھیلانے کے لیے زمین کے فرش کو دیکھتے ہنستے کھلکھلاتے بھاگ دوڑ رہے تھے، اور جب کبھی کبھی بادل کا کوئی ٹکڑا چاند کے درخشاں چہرے پر اپنے سرمئی رنگ کا رنگ پھیر دیتا تھا تو یہاں سے وہاں تک کاجل سا اندھیرا چھا جاتا۔ ٹھیک اسی پل میں جب ایک بار پھر درخشاں چاند کو بادلوں کے ٹکڑوں نے چھپا کر کاجل سا اندھیرا پھیلایا، اسی پل میں ایک بائک کی ہیڈ لائٹس اس پوش علاقے کی سنسان سڑک پر چمکی اور کچھ دوری پر ہی اس بائک سوار نے اپنی بائک روک دی۔ کالے ہیلمٹ میں اس کی بھوری آنکھیں چمک سی رہی تھیں۔ وہ بائک سے اترا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا ایک خوبصورت سے بنگلے کے آگے آ کر رک گیا۔ ہیلمٹ بغیر اتارے ہوئے اس نے سر اونچا کیا اور بنگلے کی اونچائی نیچائی ناپنے کے بعد اپنے ساتھ لائے ہوئے بیگ سے ایک رسی نکالی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ رسی کا سرا بنگلے کی چھت پر پھنسا چکا تھا۔ بس چند لمحے لگے تھے اور دوسرے ہی پل وہ رسی کے سہارے سے بنگلے کے اندر تھا۔ کالے لباس اور کالے ہیلمٹ والا اس بنگلے کے اندر گم ہو گیا، پر بادلوں کی آڑ میں چھپا چاند بادلوں کے جھروکے سے جھانک جھانک کر اندر جا کر گم ہو جانے والے شخص کا شدت سے منتظر تھا۔ اس شخص سے برسوں کا اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ بادل آتے جاتے چاند سے آنکھ مچولی کھیلتے اس کی بے قراری کو اور بھی بڑھا دے رہے تھے۔ آخر جیسے ہی بادلوں کو ہوائیں اپنے سنگ آسمان سے تھوڑی دور بہا لے گئیں، درخشاں ماہ کامل روشن ہوا اور بنگلے سے نکلتا وہ کالا سایہ چاندنی کی سفیدی سے جگمگا گیا۔ جس راستے سے وہ بنگلے کے اندر گیا تھا، اسی راستے سے واپس ہوتے ہوئے وہ اپنی بائک تک جلد سے جلد پہنچ جانا چاہتا تھا۔ تیز تیز قدموں سے بائک تک آ کر اس نے ہیلمٹ سر سے اتار کر بالوں کو جھٹکا دیا اور چاند اسے دیکھتے ہی جیسے ہولے سے مسکرا دیا۔ شاکر خلیل عباس کی صورت اندھیرے میں چاند سی روشن ہو گئی۔ شاکر نے بائک سٹارٹ کرنے سے پہلے موبائل میں ٹائم دیکھا۔ وقت دیکھتے ہی اس کے ذہن میں خیال لہرایا، کیا وہاں رسمیں ختم ہونے والی ہوں گی یا ابھی شروع نہیں ہوئی ہوں گی؟ اسے کیا وہاں ہونا چاہیے یا نہیں؟ چند سوال تھے جو اس کی آنکھوں میں لہرا رہے تھے۔ چہرہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا، صبا اس کا ضرور شدت سے انتظار کر رہی ہوگی، مگر اس نے شانی سے کہا تھا وہ انہیں اپنی شکل نہیں دکھائے گا تو پھر اب کیسے وہ اس گھر میں قدم رکھ سکتا ہے؟ شکل نہیں دکھانی اور ولف جو کرنے جا رہا ہے تو؟ شاکر نے سوچ کر بری طرح سے سر جھٹکا۔ وہ اپنی کیفیت خود نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ کیا جو ہو رہا تھا سب صحیح ہے یا غلط؟ ولف نے ایسا کیوں کیا؟ وہ حقیقت سے بے خبر تو نہیں تھا؟ سب کچھ اس کے سامنے شفاف آئینے کی طرح واضح تھا، پھر بھی وہ ایک بار پھر اتنا بڑا جوخم اٹھانے کے لیے تیار تھا۔ جو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایسے کئی سوال تھے جو پہلی بار شاکر کے دل میں اٹھ اٹھ کر اس کے سینے کے اندر طوفان مچاتے، پہلی بار اس کے مزاج کے برعکس لگاتار اسے پریشان کر رہے تھے۔ اور کیا دعا راضی ہوگی؟ ولف نے اس سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی۔ ایک بغیر محبت کی شادی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ شاکر کے ذہن کے پردے میں دعا کا چہرہ لہرایا۔ دعا کے حوالے سے کئی سوچیں تھیں جو شاکر کے اندر ہی اندر بے چینی سے پھیلائی جا رہی تھی۔ ایک اضطراری کیفیت تھی جو اسے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھی۔ اس کا دعا سے کوئی تعلق نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ اس کے لیے پریشان ضرور تھا۔ دعا کی مرضی اہمیت رکھتی تھی۔ سب کچھ سوچتے ہوئے اس کا دل ہر کام سے جیسے اچاٹ سا ہو گیا۔ اپنی بائک سے ٹیک لگا کر اس نے دور تک پھیلے گہرے آبی آسمان کو دیکھا۔ اپنے ساتھ چند ستاروں اور بادلوں کی ٹکڑی کو باہوں میں سمیٹے ماہ کامل سے وہ منور تھا۔ آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھتے ہوئے وہ جیسے اپنے حال دل اسے سنانے لگا تھا۔
کچھ پل خاموشی سے گزر کر شاکر کے دل کو اداس سا کر گئے۔ اے وقت، تو بھی کیا کیا رنگ بدل کر انسان کو بے بس کرتا ہے۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس نے سوچتے ہوئے سر جھٹکا۔ اب تو جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہو رہا تھا اچھے کے لیے ہو رہا ہوگا، یہ سوچ کر اس نے ہر طرح کی پریشان کن سوچوں کو اپنے ذہن سے جھٹک کر پھر سے سارا دھیان اپنے کام پر لگا لیا۔ اسے ابھی چند اور کام نپٹانے تھے۔ اس نے تیزی سے بیگ کا سٹریپ کندھے سے گزار کر سائیڈ میں ٹکایا اور بائک پر بیٹھ کر بائک سٹارٹ کر دی۔ ایک بار پھر بائک اپنے راستوں پر دوڑنے لگی۔ ابھی اسے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ولف کالنگ پر ایک بار پھر وہی پریشان کن سوچوں نے اسے آ گھیرا تھا۔ السلام علیکم، شاکر نے کان میں لگے ایئر فون کو چھوتے ہوئے بہت ہی ڈھیلے انداز میں سلام کیا تھا۔ بائک کی رفتار بھی بہت ہلکی کی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ وہ جتنا ڈھیلا ڈھالا سا ہو رہا تھا ادھر ولف اتنا ہی فریش سا اس کے سلام کا جواب دے کر حال بھی پوچھ رہا تھا۔ جس کے پر ہی کاٹنے کی تیاری کی جائے وہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اس بار کا جواب اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہتے ہوئے اپنے دل کی بات بھی کہہ دی۔ وہ ولف سے کچھ چھپاتا نہیں تھا، سو ابھی نہیں چھپایا۔ یزدان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ تمہارے پر کاٹنے ضروری تھے، ورنہ تعمر آزادانہ گھومتے میرا پیچھا ہی کرتے رہتے۔ یزدان کے لبوں پر خفیف سے مسکراہٹ کھلتی ہلکی روشنی میں اس کے پورے چہرے کو جگمگا رہی تھی۔ کام جتنا بھی خطرناک صحیح، مگر نتیجہ اس کی مرضی جیسا نکل کر اس کی خواہش کو پوری کر دے گا۔ پر کاٹنے کا اور بھی طریقہ ہو سکتا تھا۔ شاکر کا جواب کسی بوجھ کے تلے دبا ہوا نہیں تھا، بلکہ وہ ایسے ہی بولتا تھا۔ یہ بھی صرف ایک بات تھی کہ وہ جانتا تھا اس سے بہتر طریقہ کوئی اور نہیں تھا میرے پاس تم سے پیچھا چھڑوانے کا۔ اس کی آواز دوستانہ تھی۔ وہ شاکر کو چڑھا کر مزے لے رہا تھا۔ پیچھا تو اب بھی میں آپ کا نہیں چھوڑنے والا۔ بعد میں شکایت مت کیجیے گا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا، کیونکہ جب آپ نہیں بدلے تو میں بھی نہیں بدل سکتا۔ سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ سچ میں چڑھا ہوا سا بولا تھا، مگر آواز میں بدتمیزی بالکل نہیں تھی۔ بس جو ولف نے کام سونپا تھا اس کے دباؤ سے وہ جھنجھلا سا رہا تھا، اور ولف کو اس کی یہی جھنجھلاہٹ مزہ دے رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ میری چینجنگ کا ہی اثر ہے بچے کہ تم سب کی زبان کھل گئی ہے۔ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے وہ ابھی خوشگوار موڈ میں تھا۔ بنگلے کے بیک یارڈ میں موجود وہ اپنی تیز نگاہوں سے ایک طرف کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ سوری ولف۔ شاکر کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا تو زبان دبا کر ذرا سی آنکھیں میچی۔ یزدان سنجیدہ ہو گیا۔ کام ہو گیا شاکر؟ لان کے ایک کونے میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ ہاتھ میں پکڑے ٹیب پر نگاہ گاڑے ہوئے تھا۔ ادھر شاکر بھی سنجیدہ ہو گیا۔ جی مگر باس، آپ کو یقین ہے وہ ادھر ہی اس سے ملے گا؟ وہ دونوں کہیں اور بھی تو مل سکتے ہیں۔ سڑک کا ایک موڑ مڑتے ہوئے اس نے اپنا خدشہ بھی بتایا تھا۔ اٹس پاسبل، بٹ میں نے اس کا بھی انتظام کر لیا۔ ویسے مجھے یقین ہے وہ وہیں اس سے ملے گا، اور کوئی جگہ وہ رسک اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس بار بولتے ہوئے اس نے ادھر بھی دیکھا جدھر دو سائز اسے صاف نظر آ رہے تھے۔ یزدان نے گہری سانس لی۔ کبھی بھی اس نے نہیں سوچا تھا اسے سب سے چھپ کر اپنے گھر میں بھی ایسا کام انجام دینا ہوگا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ شاکر کی آواز پھر سے پست ہوئی تو یزدان نے ان دونوں پر سے نظر ہٹا کر اب اپنا پورا دھیان شاکر پر لگایا۔ وٹ ہیپنڈ شاکر؟ اینی پرابلم؟ وہ شاکر کے اضطراب کو بھانپ گیا تھا، سمجھ بھی سکتا تھا اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ شاکر کے مزاج سے الگ تھا یہ سب کام۔ نہیں باس، بس ایسے ہی۔ شاکر نے لہجے کو بشاش سا بنا کر ٹالنا چاہا۔ شاکر، مجھے تمہارا وہی اعتماد اور اکھڑ پن بہت پسند ہے۔ اس قدر سست اور شکست خور مت نظر آؤ، اس نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا، اور شاکر نے ایک دم سے روڈ کے ایک سائڈ پر اپنی بائک روک دی۔ اس کے پاس بس آج کی رات تھی یزدان سے اپنے دل کی بات کرنے کی، اس کے بعد نہیں۔ وہ اپنے خدشات یزدان سے کہہ کر اپنے دل کو مطمئن کر لینا چاہتا تھا۔ باس، کیا یہ سب صحیح ہوگا؟ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پر آپ نے خوب سوچ لیا ہے نا؟ ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ پر کوئی آن جائے، وہ آپ سے متنفر ہو جائے، آپ کو مورد الزام ٹھہرائے۔ باس، میں یہی برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنی مجھے کوئی فکر نہیں، مگر آپ کو غلط سمجھا جائے گا یہ میں کیسے برداشت کروں گا؟ شاکر نے ایک ہی سانس میں اپنے دل کی ساری بات یزدان کے سامنے پیش کر دی۔ یزدان کے دل میں شاکر کے لیے عزت اور محبت اور بھی بڑی تھی۔ وہ اس کا سچا ساتھی تھا۔ یزدان کا جانشین بس شاکر ہی تھا، ایک وہی تھا جو اس کے بعد ولف کی جگہ لے سکتا تھا۔ مجھے اپنا غلط سمجھ لینے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا شاکر۔ وہ ناراض بھی ہوئی تو میں منا لوں گا، اور سب صحیح ہو یا نہیں بس تم بتاؤ تم راضی ہو یا نہیں۔ میرے لیے تم اولیت رکھتے ہو شاکر، تم بتاؤ تمہارا دل راضی ہے نا؟ یزدان کے چہرے پر سنجیدگی ہی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی اور آنکھیں ہر طرف کا گہرا جائزہ لے رہی تھی۔ شانی میڈم کبھی نہیں مانیں گی کہ میں ان کی… شاکر کی آواز بہت دھیمی ہوئی تھی، اس نے جملہ ہی ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ یزدان نے بس آنکھیں کھول کر بند کی۔ شاکر کی ہچکچاہٹ، اس کا اضطراب بس شانی کی وجہ سے ہی تھا۔ شانی میرا پرابلم کبھی بھی نہیں رہی ہے شاکر، تم بس مجھے ابھی کے ابھی ہاں یا نہ میں جواب دو۔
تم تیار ہو یا نہیں ادھر آنے کو؟ اس بار شاکر نے بس گردن ادھر ادھر ہلائی۔ اس نے تو اپنی مرضی ولف کی مرضی سے باندھ لی تھی، اس کے دل میں کبھی کوئی ایسا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ میں نے آپ سے کبھی اختلاف کیا؟ بائک کے ہینڈل کو آہستہ آہستہ گھماتے ہوئے آواز اور بھی دھیمی ہوئی۔ دل تو بس خاموش تھا، نہ خوش نہ پریشان، بس خاموش، کوئی صدا ہی نہیں تھی۔ تمہیں حق ہے شاکر۔ یزدان نے پھر بھی اسے ڈانٹا اور شاکر ہولے سے مسکرایا۔ باس، میں نے اپنی پسند ناپسند سب آپ پر چھوڑی ہے۔ آپ مجھے جان دینے کے لیے بھی کہیں گے تو میں حاضر رہوں گا۔ آپ میرے لیے جو بھی کریں گے، مجھے جس کام کے لیے کہیں گے، میں آنکھیں بند کر کے تیار رہوں گا، مضبوط آواز میں کہتے ہوئے شاکر اپنے ارادے میں اٹل تھا۔ یزدان کے آگے اپنی مرضی چلانے کی تو کبھی اس نے سوچی بھی نہیں تھی۔ مجھے تمہاری جان نہیں، بس تمہاری مرضی چاہیے، وہ پھر بھی بضد تھا۔ بولا نا باس، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تیار ہوں، اگر مگر بعد میں کر لینا، فی الحال ادھر آ جاؤ۔ اس کی اگر مگر کا گلا کھول کر یزدان نے اسے ایک دم سے حکم دیا۔ اسے اب شاکر سے آمنے سامنے ہو کر بات کرنی تھی۔ کیا میری ضرورت ہے؟ وہ ادھر آنے سے ہچکچایا، شانی کا سامنا کرنے کو دل نہیں مان رہا تھا۔ آ جاؤ، تمہیں مہندی لگانی ہے۔ شانی سے سنا ہے کہ جن کو پہلے مہندی لگائی جائے اس کے پہلے دلہا بننے کے چانسز بہت ہوتے ہیں۔ مرتضیٰ کے بعد تمہارا ہی نمبر ہے۔ زیر لب مسکراہٹ دباتے ہوئے یزدان کی بھوری آنکھیں چمک سی رہی تھیں۔ استغفر اللہ باس، اب آپ بھی مذاق کرنے لگے۔ میں اور مہندی؟ شاکر کو اس کا شوق ہونا اچھا لگا، مگر اپنے بارے میں دلہا بننے کا سن کر اس کا منہ بری طرح سے بنا تھا۔ کیوں؟ میں مذاق نہیں کر سکتا؟ وہ سامنے کی طرف دیکھتے ہولے ہولے مسکرا رہا تھا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ پہلی بار شاکر کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ رنگی۔ لسن شاکر عباس، مجھے میرا وہی شکو چاہیے جسے میرے علاوہ کوئی بدل نہیں سکتا، تو اپنے پرانے انداز میں بے دھڑک ادھر آؤ۔ تمہیں کوئی ڈر اور جھجک نہیں ہونی چاہیے، نہ شانی سے نہ واسق سے۔ گاٹ اٹ؟ یزدان نے پیار سے جو حکم دیا تو شاکر کا سر فخر سے بلند ہوا۔ دنیا غلط سمجھے مگر یزدان کی نظروں میں وہ سر بلند تھا۔ اس نے سر جھٹکا۔ اوکے باس، اپن آتا ہے، پر کیا نصر کو بھی لانا ہے؟ اپنے وہی پرانے انداز میں بول کر اس نے نصر کے بارے میں بھی پوچھا تھا۔ یزدان کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ نہیں شاکر، نصر کو ادھر لانا خطرناک ہے۔ خلیل کی نگاہ ضرور ادھر ہوگی، وہ بہت شاطر ہے۔ 1 منٹ نہیں لگائے گا نصر کو پہچاننے میں۔ میرے لیے بہت ضروری ہے کہ نصر کی شناخت چھپی ہی رہے۔ یزدان کے بولنے پر شاکر نے اپنے جبڑے بھینچ لیے۔ خلیل کے نام پر بھوری آنکھوں میں چنگاریاں پھوٹی تھیں۔ تم آؤ شاکر اور سنو۔ ابھی وہ شاکر سے کچھ کہتا کہ اس کی ولف سی نگاہوں میں زرق و برق لباس میں چمکتا وجود آ گیا تھا۔ یزدان کی پیشانی پر ناگواری سے شکنیں پڑ گئیں اور بھوری آنکھوں میں غصہ۔ اوکے شاکر، تم پہنچو، میں ملتا ہوں۔ تیزی سے شاکر سے بات کہی اور کال کٹ کر کے اس نے ویڈیو بنانے والی ہستی کو دانت کچھ کر جا کر دیکھا۔ سب کے ساتھ یہ جاسوس بھی بننے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ کمرے کا سبق یہ بھول گئی ہے، اسے تو اپنی زبان میں ہی سمجھانا ہوگا۔ اس نے دانت پر دانت رکھ کر سوچا اور ہاتھ میں پکڑا ٹیب اپنے مخصوص بیگ میں رکھ کر وہیں چھپایا۔ پھر دبے قدموں سے وہ ولف کی آمد سے بے خبر ہستی کے قریب پہنچا تھا۔ وہ آرام سے موبائل نکالے ویڈیو شوٹ کر رہی تھی۔ وہ سب صحیح کرنا چاہتا تھا اور یہ بگاڑنے پر تلی ہوئی تھی۔ یزدان کا دماغ یہ الٹا تھا اس کے کارنامے پر۔ وہ اتنی دیر سے غائب واسق کا پیچھا کر رہی تھی۔ اف، یہ لڑکی! اس نے سچ مچ کا دانت کچکچایا، مگر دل ہی دل میں اس نے داد بھی دی تھی۔ دماغ چلانے میں وہ بہت ماہر تھی۔ تمہیں تو میں اب چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ ادھر وہ اپنے پیچھے کھڑے یزدان سے بے خبر غصے سے کھولتی ہوئی دانت پیس کر بولی، اور اس نے اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا۔ ویڈیو شوٹ ہو رہی تھی۔ اس کے تیز دماغ نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ اس نے سارا منظر اپنے کیمرے میں قید کر لیا تھا، اور اب یہ ویڈیو وہ یزدان خانزادہ کو نہیں بلکہ وجدان صاحب کو دکھانے کے لیے تیار تھی۔ میرا کام بس ہو گیا، تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں، دھوکے باز انسان، میری دعا کو چیٹ کر رہی ہو تم۔ اس نے کامیابی کے فخری احساس سے گردن اکڑاتے ہوئے واسق کو برا بھلا بھی کہا، اور اپنا موبائل لے کر وہ وہاں سے چلی جاتے کہ یزدان نے بہت تیزی سے اس کے منہ پر ہتھیلی جمائی اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر گھسیٹتے ہوئے ایک طرف لے کر چلا گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نیلے آسمان سے اترتی چاندنی ایک دم سے کھلکھلا اٹھی تھی۔ ہواؤں نے ان دونوں کو چھو کر بالوں کو بکھرا دیا تھا۔ یزدان شکاری کی طرح اسے دبوچ کر ایک طرف بڑھ رہا تھا اور شکار ہوئی انم پوری آنکھیں پھاڑے اپنے ہاتھ پاؤں پٹک رہی تھی۔ شکاری اسے اسی طرح کمر سے اٹھائے ہوئے مرتضیٰ کے کمرے کے کھلے دروازے سے اندر آیا تھا۔ لان کے پچھلے حصے میں آنے کے لیے اس نے مرتضیٰ کا ہی روم استعمال کیا تھا اور دروازہ اس نے ہی کھولا تھا۔ اب اسی کھلے دروازے سے جاسوس بنتی ہستی کو روم میں لا کر اس نے ذرا سا مڑ کر پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ بند کیا اور تیزی سے انم کے لبوں سے ہتھیلی ہٹا لی۔ خبردار جو ایک بھی آواز تمہارے منہ سے نکلی۔ انم کے کان کے پاس جھک کر وہ ولف کی سخت کھردری آواز میں غرایا، اور انم کا بے تحاشا دھڑکتا دل اس کی آواز سنتے ہی آہستہ آہستہ نارمل رفتار میں آ گیا۔ یزدان کے لمس سے وہ انجان نہیں تھی، مگر اچانک اس کی گرفت سے اس کا دل ڈر کر بے تحاشا دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔
یزدان چھوڑے مجھے۔ اپنی کمر میں یزدان کی سخت گرفت سے اسے درد سا محسوس ہو رہا تھا۔ ہلکے ہلکے مکے اس نے یزدان کے ہاتھوں پر مارنے شروع کر دیے تاکہ وہ اس کے فولادی گرفت سے اسے آزاد کر دے، پر یزدان نے ہاتھوں کی جکڑن بالکل بھی ڈھیلی نہیں کی تھی، بلکہ ایک ہاتھ اس کے پیٹ پر اور کسا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے انم کی گردن دبوچ کر اس کا سر پیچھے کی طرف جھکایا۔ انم نے ڈر کر آنکھیں میچیں۔ وہاں کیا کر رہی تھی تم؟ ایک جگہ تم سے چین سے بیٹھا نہیں جاتا؟ سب یہ جاسوسی بھی شروع کر دی ہے تم نے۔ وہ اب بھی اسے خود میں جکڑے کان کے پاس جھکا انم سے باز پرس کر رہا تھا، پر آواز سرگوشی میں ڈھلی ہوئی تھی۔ انم کی دھڑکنیں گردن کے نرم شکنجے سے بھی تیزی سے دھڑک دھڑک کر بند ہونے لگی۔ جب آپ میری بات نہیں مانیں گے تو مجھے ہی اپنی جان سے عزیز دوست کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ ڈر تو لگ رہا تھا، مگر پھر بھی بہادر بننے کی کوشش کرتے ہوئے وہ اب بھی لگاتار اس کے ہاتھوں کو اپنے پیٹ پر سے ہٹانا چاہ رہی تھی، ساتھ ہی اپنی گردن کو بھی چھڑوانے کی کوشش کی۔ اس کی سخت گرفت سے وہ پریشان ہو رہی تھی۔ تمہارے لیے عزیز جان بس میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ یزدان کی جنونی محبت کو اس کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ خفکی سے کہتے ہوئے اس نے اپنے چہرے کی مدد سے انم کے کھلے بالوں کو گردن سے ہٹایا اور وہاں جو اپنے دانت ہلکے سے گاڑے۔ انم کی جان ہتھیلی پر آئی تھی، کیا وہ ایک بار پھر اس کا حلیہ بگاڑنے کی سزا دے گا؟ نہیں یزدان، میرا ایک بھی میک اپ یا سٹائل خراب کیا نہ تو کیا میری جان؟ یہ تو یزدان کی جنونیت سے کبھی جیت نہیں سکتی۔ مجھے تم سے کیسا عشق ہے یہ مجھے بھی نہیں معلوم، اور تم مجھے کیوں پاگل سا کر دیتی ہو کہ میں بتا بھی نہیں سکتا۔ اس کے کان میں سرگوشی میں ڈوبی آواز میں نشہ سا گھلا اور جا بجا گردن سے لے کر کانوں تک پھرتے لبوں نے انم کی دھڑکنوں کو منتشر کر دیا۔ وہ یزدان سے کبھی نہیں جیت سکتی تھی۔ وہ اس کے جادو میں مقید تھی، اس کے لمس سے حواس کھو جاتے تھے، سانسیں بکھرنے لگیں۔ یزدان کے لبوں کی شدت اور گردن پر ایک ہاتھ کی سرسراہٹ انم کی سانس سے بجنے سی لگی تھی۔ اس کا چہرہ اور بھی اس نے پیچھے کی طرف جھکا کر اپنے لب انم کی ناک پر رکھا تھا، اس کے موتی کو چھو کر سانسیں الجھی سی تھیں۔ گرم سانسوں کا مدہوش کن نشہ یزدان کی سانسوں میں گھل کر اسے سب کچھ بھلانے لگا تھا۔ یزدان بخوبی اس کی چاہت سے لبریز ہو کر اپنی اور انم کی بے خودی سے باخبر ہوا تھا۔ سب کچھ تو مجھ سے چھین لیے، اب کیا مجھ سے میرا کام بھی چھین لو گی؟ کسی کام کا رہنے دو گی مجھے؟ اس نے انم کی ناک پر لب پھیرے۔ اس کا سانس لینا بھی دو بھر ہو گیا۔ یزدان، ناک ہی بند ہونے لگا تو چڑھی سانسوں سے مشکل سے لبوں سے اس کا نام نکلا۔ بس یہی نام تمہارے ہونٹوں پر ہو، بس مجھے پکارنا تمہارا کام ہو اور کچھ نہیں۔ اس کے لب پھسل کر انم کی سانس لینے کی کوشش کرتے کھلے لب تک آئے اور دو لبوں کو باری باری اپنے گرم لبوں میں دبا کر اس نے ان کا ہلکا سا خون بھرا تھا۔ I'm sure تمہارے یہ گیلے لبوں میں جو نشہ ہے وہ کسی چیز میں بھی نہیں ہوگا۔ تم مجھے ایک دن برباد کر دو گی۔ آواز کی خماری سے وہ انم کے ہونٹوں سے جام بھر کر اس کا حواس خود میں جذب کر رہا تھا۔ وہ مکمل یزدان کے سہارے سے ٹکی ہوئی تھی، ہاتھوں کی گرفت پیٹ پر کسے یزدان کے ہاتھ پر تھی۔ پر میں تمہیں اس قدر خود کو برباد نہیں کرنے دوں گا میری جان۔ ولف کے کچھ تو کام ہیں جو اسے پورے کرنے ہیں۔ مسکراتے لب انم کی ٹھوڑی سے گزرتے ہوئے کان تک آئے تھے اور جیسے ہی اس نے اپنے لبوں کو انم کی لو پر رکھ کر کہتے ہوئے ایک ہاتھ سرسرا کر انم کے بازو سے کلائی تک لایا اور اس کی لو پر ہلکے سے چبھن پیدا کی، انم کے ہاتھوں کی گرفت مٹھی میں کسے موبائل پر ڈھیلی ہوئی تھی۔ سانسیں گہری ہوئیں۔ اس کی پشت یزدان کے سینے پر ٹکی نہیں ہوتی تو وہ گر ہی جاتی۔ ٹھیک اسی وقت موبائل اس کے ہاتھوں سے پھسل کر گر جاتا کہ یزدان جو بس اسی موقع کی تلاش میں تھا، اس نے فوری موبائل کیچ کر لیا اور وہ زیر لب مسکرایا۔ انم سے کبھی اسے کوئی زبردستی کرنی ہی نہیں تھی، جو بھی چاہیے اسے وہ اس سے اپنی محبت سے روبرو کروا کر لے گا۔ یو آر مائی اون ورڈ۔ اس نے ایک بار پھر اس کی گردن پر شدت سے لب پھیر کر گہری سانس بھری، اب جیسے دل کو سکون آیا تھا۔ وقت نے کام کے بیچ میں انم کا ذرا سا نشہ چکھا کر پھر سے فریش کر دیا تھا۔ مسز یزدان، ہمیں کل تک بس ایسے ہی اپنی اپنی پیاس بجھانی ہے۔ اس نے چہرہ آگے بڑھا کر اس کا گال چومتے ہوئے ہولے سے کاٹا بھی اور بہت آہستگی سے انم کو چھوڑ کر وہ ایک قدم کے فاصلے سے پیچھے کھسک گیا۔ انم نے ہولے سے پلکیں کھولیں اور گہری سانس لے کر اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ اس کے بادشاہ صاحب اپنے کام کر چکے تھے، موبائل اب اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ وہ اسے بے خود کر کے اپنا کام نکال چکا تھا۔ انم کو بری طرح سے رونا آیا تھا، آنکھیں جھلملا سی گئیں۔ وہ کیوں اتنا بے درد بنا ہے؟ سب کچھ اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، پھر بھی آنکھیں بند کیے وہ شانی کے فیصلے کے آگے کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ اور وہ خود کیا اس کے لیے صرف استعمال کی چیز تھی جو وہ بس گھڑی گھڑی اپنی شدت سے روبرو کروا کر دور ہٹ جاتا ہے؟ اتنی محبت کرنے کے باوجود، ایسی جنونیت کے بعد پھر بھی ایک بات اس کی نہیں مان سکتا۔ اسے یزدان سے بھی زیادہ خود پر غصہ آیا تھا۔ وہ اتنی کمزور کیوں اس کے آگے ہو جاتی ہے؟ شوہر ہے تو کیا ہر غلط کام میں اس کا ساتھ تو نہیں دے سکتی؟ کیوں نہیں لڑ سکتی وہ یزدان سے؟ اسے تو اتنا شور مچانا چاہیے کہ وہ نہ چاہ کر بھی اس کی مان لے۔ انم نے مڑ کر جھلملاتی آنکھوں میں شکوہ بھر کر یزدان کی طرف دیکھا۔
وہ اتنی دیر میں ویڈیو خود کے موبائل پر شیئر کر کے اس کے موبائل سے ڈیلیٹ کر چکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپ نا بہت ہی خود غرض ہو چکے ہیں، آپ کو اپنی فیلنگز کے آگے اب کسی کی پرواہ نہیں رہ گئی ہے۔ شکوہ کرتے ہوئے لاکھ ضبط کے باوجود بھی آواز بھر آ گئی۔ اپنی محنت کا یہ نتیجہ دیکھ کر انم کا دل بری طرح سے دکھا تھا۔ اتنی مشکل سے تو وہ واسق اور اریبہ کا پیچھا کر کے ثبوت اکٹھا کر چکی تھی اور اس نے اس کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ ادھر انم کی گیلی آنکھیں دیکھتے ہی یزدان سنجیدہ ہو گیا۔ انم کا رونا اسے برداشت کیسے ہو سکتا تھا؟ تمہیں کیا معلوم نہیں ہے مجھے آنسو پسند نہیں؟ یزدان کو اس کے شکوے سمیت جھلمل کرتی کالی آنکھیں ذرا سے بھی اچھی نہیں لگی تھیں۔ انم کا موبائل اپنی پاکٹ میں رکھا اور ایک قدم بڑھ کر اس نے انم کی کمر میں ایک ہاتھ ڈالا اور اسے اپنے قریب کھینچ کر ایک ہاتھ اس کے چہرے پر لا کر نم ہوتی پلکوں کو خشک کیا تھا۔ آنسو پسند نہیں اور دینا اچھا لگتا ہے؟ یہ جو سامنے موجود شخص تھا کیا اس سے ناراض رہا جا سکتا تھا؟ اس کے ہر عمل میں تو بس انم کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ انم کے دل نے اس کی مخالفت کی اور زبان پر آہستہ سے شکوہ نکلا۔ یہ فضول کی ناراضگی اور فضول کے آنسو، ورنہ تم خود جانتی ہو تمہاری آنکھوں میں آنسو دینے والے کی میں جان لے سکتا ہوں۔ خود یہ کام کیوں کروں گا؟ کالی پلکوں کو آہستہ آہستہ چھوتے ہوئے یزدان کی بھوری آنکھوں میں بس محبت ہی محبت تھی۔ انم کا دل ساری ناراضگی بھول کر جھوم اٹھا، مگر شروع کا فضول لفظ ذرا سا بھی پسند نہیں آیا تھا۔ آپ کو میری ناراضگی فضول لگ رہی ہے؟ رات سے آپ میرے دل کو دکھا رہے ہیں۔ صرف ناراضگی سے کہا نہیں تھا، بہت ہی خفگی سے یزدان کے کالر کے پاس والی شرٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑا تھا۔ ابھی کہ ابھی میرا موبائل دے مجھے۔ یزدان نے پتلیاں سکیڑ کر اس کا شیرنی کا سا انداز دیکھا۔ یہ صرف انم کی ہمت تھی کہ اس کے ہاتھ ولف کے کالر تک پہنچے تھے، اور اگر نہیں دوں تو؟ وہ بھی اس کی ہمت آزمانے کی خاطر اس کی کالی آنکھوں میں بھوری آنکھیں گاڑ کر اسے چیلنج کر چکا تھا۔ تو میں یہ کروں گی۔ انم نے بہت ہی جارحیت سے اسے دھکا دیا تھا۔ یزدان اس دھکے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اسے لیے لڑکھڑا کر بیڈ پر گرا تھا۔ یزدان کی پشت بستر سے لگی اور انم اس کے سینے پر پوری گری تھی۔ گرنے سے انم کے سارے بال یزدان کے چہرے پر بکھرے کمرے میں انم کے بالوں کی مسحور مہک یزدان کی سانسوں میں گھل کر اس کی روح تک معطر کر گئی۔ بے ساختہ اس نے اپنے ہاتھ ان بالوں کو چھونے کے لیے اٹھائے کہ یزدان خانزادہ صاحب، اگر آپ نے مجھے میرا موبائل نہیں دیا تو میں اسی طرح آپ کو جکڑے رہوں گی اور آپ کے سارے کام دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ انم تیزی سے بال جھٹک کر اس کے سینے پر سے اٹھی تھی۔ خوشبو ناراض ہو کر دور ہو گئی اور یزدان نے بھویں سکیڑی۔ وہ اس کی شرٹ کو سینے سے مٹھی میں جکڑے یزدان کے جذبات میں ہلچل مچانے کی پوری کوشش میں تھی۔ وہ بستر پر گرا، بس اسے دیکھتے ہولے ہولے سے مسکرایا تھا۔ سوچ لو، یہ مرتضیٰ کا روم ہے، یہاں سے نکلنے سے پہلے تم پھر کسی سے نگاہ ملانے کے قابل نہیں رہو گی۔ یزدان نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑا اور بہت تیزی سے پلٹی کھائی تھی۔ اب انم نیچے تھی اور وہ اس پر سایہ فکن۔ ایک بار پھر انم کی دھڑکنوں نے بے تحاشا شور مچایا تھا۔ آپ نہ بس مجھے میرا موبائل دیں، ورنہ میں چلاؤں گی۔ اپنی انگلیوں میں پھنسے یزدان کی انگلیوں کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کالی آنکھیں خفا سی ہوئیں۔ تم نے خود مجھے دعوت دی ہے، مجھے تمہارا چیلنج پسند آیا تھا۔ وہ ہولے ہولے جھکا اور اس نے انم کی گردن میں اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ یزدان کچھ آگے کے لفظ اس کے ہونٹوں پر ہی رہ گئے تھے۔ ایک بار یزدان نے جھک کر اس کی ساری آواز کا گلا گھونٹ دینا چاہا تھا کہ اس کے تیز کانوں میں کمرے سے باہر ہونے والی آہٹ پر گئی اور اس نے برق کی تیزی سے اٹھ کر انم کی بھی کلائی کھینچ کر اٹھایا تھا۔ دروازہ جب تک کھلتا، وہ انم کو لے کر سیدھے کھلے واش روم میں گھسا تھا۔ فی الحال وہی نزدیک تر تھا۔ انم بس کھلی آنکھوں سے اسے واش روم کے دروازے کو لاک لگاتے دیکھ رہی تھی۔ اس کی کمر میں ایک ہاتھ ڈالے اور دوسرے ہاتھ سے وہ لاک لگا کر انم کے کان کے پاس جھکا۔ کوئی روم میں آ رہا ہے۔ آواز سرگوشی میں ڈھلی ہوئی تھی اور سانسیں اس کے کان پر دہک رہی تھیں۔ تو اس طرح تو اور بھی بے عزتی ہو جائے گی، کوئی اور جگہ نہیں ملی تھی آپ کو چھپنے کی؟ انم کے چہرے پر گھبراہٹ اور جھنجھلاہٹ کے رنگ ایک ساتھ اترے تھے۔ ایک تو یزدان کی اتنی نزدیکی، اس پر سے وہ اتنا اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا کہ اس کی سانسوں سمیت لب بھی اس کے کان تک کو چھو رہے تھے۔ رہ رہ کر اٹھتی سہرن سے وہ سراپا سحر چاہ رہی تھی۔ دور ہٹ کر بات کریں مجھ سے، لے دے کر پہلے مرتضیٰ کے روم میں لے آئے اور اب واش روم میں۔ اگر کوئی ادھر تک آ گیا نا تو یزدان اور انم کا واش روم میں بند ہو کر رومانس کرنے والا قصہ ہمیشہ کے لیے یاد کیا جائے گا۔ اب بھی اس کے بازوؤں کو ہلکے میں قید کیے وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی، بہت ہی ہلکی آواز میں بک بک کرتی یزدان کو قہقہا لگانے پر مجبور کر رہی تھی، مگر وہ سنجیدہ بنا اسے وہیں دیوار پر لگا کر اس کے کان کے پاس پھر جھکا۔ یہ سب تمہارے کارنامے ہیں مجھے بدنام کرنے کے۔ میں کہاں چاہتا تھا کسی کو پتہ چلے میں اس طرف بیک یارڈ میں تھا، خاص طور پر مرتضیٰ یا واسق کو۔ انم کے چہرے کو مسلسل اپنی نگاہوں میں بھرتا وہ اب سنجیدگی سے اسے وجہ بھی بتا رہا تھا۔ انم نے نگاہیں اٹھائیں۔ کیوں چھپانا چاہتے ہیں سب سے واسق کی حقیقت؟ آپ کا سپاہی کیا کرنا چاہتا ہے خبر ہے آپ کو؟ انم نے اپنے چہرے پر جھکے یزدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے کالر کو پھر سے اپنی مٹھی میں دبوچ کر دور دھکیلنا چاہا تھا۔
ایک تو کمبخت یزدان کی سانسیں اس کے چہرے کو ہی جلا دینا چاہتی تھیں۔ عجیب سی حالت دل کو دھڑکائے جا رہی تھی۔ یہ میرا کام ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے تم اس میں نہ ہی پڑو۔ ویسے تم یہ سب کام وام چھوڑ کر جاسوسی کیوں کر رہی تھی؟ چھک چھک کر بولتے ہوئے وہ انم کے گالوں پر اپنی داڑھی سے لے کر ہونٹ بھی پھیر لیتا تھا۔ دونوں کی آواز سرگوشی میں ڈھلی ہوئی تھی، ایک دوسرے سے زبان لڑ رہی تھی، پھر آنکھیں والہانہ محبت میں ڈوبی ایک دوسرے کی غربت سے سیراب ہو جانا چاہتی تھی۔ آپ کے وفادار سپاہی کی حقیقت پپا کو بتانے جا رہی تھی تو کیا غلط کر رہی تھی؟ اس بار اس نے ہتھیلی یزدان کے لبوں پر رکھ کر اپنی بات مکمل کی تھی۔ یزدان نے اس کی ہتھیلی اپنی گرفت میں جکڑی تھی۔ 100% غلط کر رہی تھی۔ وہ نرمی سے اس کی ہتھیلی اپنے ہونٹوں پر سے ہٹا کر انم کو اچھے سے جلا بھنا رہا تھا۔ کالی آنکھوں کی خفگی قریب سے اتنی دل فریب تھی کہ یزدان کا دل کہنے لگا جی بھر کر آج اسے ناراض کرے اور یہ رنگ جو اتنے دلکش سے ہیں انہیں جی بھر کر پیار کرے۔ انم کو تو سچ مچ والا غصہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، میں غلط کر رہی تھی نا، تو آپ کیوں غلط ہو رہے ہیں؟ آپ کے گھر کی ساری عورتوں کی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں یزدان۔ آپ صرف خالہ کی نہیں مان سکتے، آپ کو دعا صبا میری سب کی ماننی ہوگی۔ آپ ہم سب کے ہیرو ہیں، سمجھے؟ بہت ناراضگی سے کہتے ہوئے وہ اپنے چہرے پر جھکے یزدان کے گال بھی چھونے لگی۔ ناراضگی اپنی جگہ، مگر وہ اتنے قریب تھے کہ ہاتھ اپنے قابو میں ہی نہیں تھے۔ واش روم کی دیوار سے لگے ہوئے وہ ایک دوسرے کے قریب سرگوشی میں لڑ رہے تھے۔ میں تو بس ایک عورت سے وابستہ ہوں جس کو اپنی ساس سے جلن ہو گئی ہے۔ جیسے ہی اس نے ایک بار پھر جھک کر اس کی ناک پر اپنی ناک رگڑ کر کہا، انم کی پوری آنکھیں ہی پھٹ گئیں۔ کون عورت؟ کسی عورت کہا آپ نے؟ انم کا تو عورت سن کر دماغ ہی الٹا تھا اور یزدان نے زیر لب دبایا۔ تم اور کون؟ شانے جھٹک کر جو بے نیازی سے بتایا۔ انم نے پھر سے اس کا کالر ہی دبوچ لیا۔ کالی آنکھوں کی خفگی سے بھوری آنکھیں اس میں ڈوبنے لگیں۔ یزدان، آپ کی ہمت کیسی ہوئی مجھے عورت کہنے کی؟ میں عورت دکھتی ہوں آپ کو؟ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا وہ یزدان کو پوری طاقت سے جھنجھوڑ دے، مگر اتنی زوراور نہیں تھی وہ، تو اسے ہلا کر خود سے دور بھی نہیں کر پا رہی تھی، جس کا تن و من جسم پل پل اس کے نازک سراپے پر دباؤ ڈال رہا تھا۔ لڑکی کے مرحلے سے گزر کر تم عورت تب ہی بن گئی جس دن میں نے تمہیں مکمل طور پر اپنا بنا کر تمہارا نشہ چکھ لیا تھا۔ یزدان کی آواز وہ بے مدھم سی ہوئی تھی۔ چھپ کر انم کے ہاتھ اپنی مٹھی میں جکڑے اور ایک ہاتھ پیچھے لے جا کر اس نے انم کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ کر اس کی گردن کو جھکا کر انم کی شہرگ پر اپنے ہونٹ پیوست کر دیا۔ انم کے پورے وجود میں کرنٹ سا توڑ گیا۔ آپ ہوں گے پورے مرد، وہ بھی بڈھے مرد۔ دانت پر دانت رکھ کر اس نے اپنی آواز دبائی اور دونوں ہاتھ یزدان کی کمر پر رکھ کر اسے دور کرنے کی کوشش شروع کی تھی۔ بس کل تک رک جاؤ، پھر تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کتنا بڈھا ہو چکا ہوں۔ انم کی گردن کی نس نس کو چھوتا وہ ہولے سے مسکرایا تھا۔ منہ دھو رکھیں اپنا، میں اب ایک دم آپ کے قریب نہیں آنے والی ہے۔ مجھے کیا کوئی استعمال کی چیز سمجھا جو آپ مجھے بس گھڑی گھڑی اپنے نفس؟ انم بولتے بولتے ایک دم سے چپ ہو گئی تھی۔ یزدان نے اس کی گردن سے چہرہ اٹھا کر جس کڑی نگاہوں سے اسے گھورا تھا، انم کا دل ایک بار کی سہما۔ بولنے میں اس نے غلطی کر دی۔ یزدان کا چہرہ نہ صرف سنجیدہ ہوا بلکہ اس کی آنکھوں میں غصہ بھی نظر آیا تھا۔ آئندہ اگر ایسا سوچا بھی نا تو تمہاری زبان اس طرح بند کروں گا کہ بولنے کی قابل نہیں رہو گی تم۔ نہ صرف سختی سے بولا بلکہ انم کے بال پر گرفت بھی سخت ہوئی وہ روحانسی سے ہوئی۔ بس غلطی سے نکل گیا، بے وقوفی میں بولا میں نے۔ اتنی محبت کرتے ہیں اور ایک بات برداشت کر کے معاف نہیں کر سکتے؟ ہائے رے ان کی معصومیت! یزدان، یہ لڑکی تجھے غصے کے بھی قابل نہیں چھوڑے گی۔ تو اپنی شخصیت سے بھی گیا، دل میں سوچ کر ہی وہ مسکرایا۔ میں معاف نہیں کرتا بلکہ انتقام لیتا ہوں۔ وہ جھکا اور جو اس نے انم کی نچلے لب پر انتقامی کارروائی کی بمشکل اپنی چینخ دبائی۔ اور آپ تو بہت صحیح کر رہے ہیں نا، کھا جائیں مجھے۔ ہونٹوں پر ہوئی اچھی خاصی جلن سے وہ روحانسی ہوئی تھی، اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر دھکیلنا چاہا۔ تم اتنا اصرار کر رہی ہو تو کھا ہی جاتا ہوں تمہیں۔ ویسے بھی تمہاری آواز اس وقت بند کرنی ضروری ہے۔ یہ کہہ کر نفی میں بار بار سر ہلاتی انم کی دونوں کلائی اس کے سر کے اوپر دیوار سے لگائی اور سرخ لبوں کو ایک بار پھر اپنے پیاسے بن چکے ہونٹوں میں دبوچ لیا۔ من چلے دل کی وہ ساری حسرتوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے دل سے کہہ رہا تھا، اب کوئی آرزو بھی وہ ادھوری نہیں چھوڑنے والا تھا۔ بند واش روم میں تیز سانسوں کی آواز گونجتی حدت سی پھیلا رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ واش روم میں ان دونوں کی موجودگی سے بے خبر کمرے میں آنے والی شانی اور صبا تھیں۔ شانی نے صبا کو بیڈ پر بٹھایا اور پیار سے اس کے دونوں گال چھوئے۔ مہندی کے جوڑے میں وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ انہوں نے جھک کر اس کے دوپٹے سے ڈھکے سر کو چوما اور سیدھی ہو گئی۔ تم کچھ دیر آرام کر لو، ابھی رسمیں شروع ہو جائیں گی تو بالکل آرام نہیں ملے گا۔ تھوڑی دیر میں تمہیں لے کر جاؤں گی، تب تک میں یہ انوں کو دیکھ لوں یہ کہاں گم ہو گئی ہے۔ اس کے سر پر پیار سے آنچل درست کرتے ہوئے بولی تھی۔
ادھر انم نے شانی کی آواز ایک دم صاف سنی تھی اور اس نے بیچاری سی شکل بنا کر ایک طرف اپنی کرنے کے بعد آرام سے موبائل دیکھتے یزدان کی طرف دیکھا۔ وہ بس مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلا کر دوبارہ اپنے کام کرنے لگی تھی۔ انم نے چل کر پھر سے واش روم کے شیشے میں اپنا حلیہ دیکھا اور پھر سے بالوں کو درست کرنے لگی۔ پلیز خالہ، انو کو میرے پاس بھیج دیجیے، صبا نے آرام سے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے ہی پاس ہوں، انم نے سوچ کر بیچارگی سے گردن ڈھلکائی۔ کیا ہوگا اگر صبا واش روم آ گئی؟ وہ تو ریکارڈ ہی لگا دے گی اس کا۔ دیکھتی ہوں کہاں ہے، شاید یزدان کوئی کام سے لے گیا۔ میں ذرا واسق کو اس کا کرتا شلوار دے دوں تاکہ وہ چینج کر لے۔ رسم کے وقت تو بس وہی لباس جچتا ہے، بھلا کوٹ پینٹ میں کوئی دلہا لگتا ہے؟ شانی خوشی خوشی بولتے ہوئے روم سے نکل گئی اور انم نے ایک بار پھر دیوار سے ایک کاندھا لگا کر کھڑے یزدان کو گھورا۔ وہ پوری طرح سے موبائل میں غرق تھا۔ وہ ہوں کہہ کر پھر سے ٹیشو سے اپنی بگڑی ہوئی لپسٹک صاف کر رہی تھی۔ ادھر روم میں شانی کے جاتے ہی صبا نے جھٹ سے اپنا موبائل نکالا اور اس سے بھی تیزی سے شاکر کا نمبر نکال کر اسے کال ملائی تھی۔ بیل تو جا رہی تھی مگر شاکر نے کال کا جواب نہیں دیا۔ بھائی اور اس کی کال کا جواب نہ دے، صبا سوچتے ہوئے فکر مند سی ہوئی۔ اس بار کال ملانے کی بجائے اس نے شاکر کے لیے میسج چھوڑا اور موبائل تکیے پر اچھال کر وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر ایک طرف دیوار کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس کی سوچ کی روح اب دعا کے ارد گرد بھٹکنے لگی تھی۔ دعا کے چہرے پر جو سرد و اسپاٹ پن چھایا ہوا تھا وہ صبا کو کھٹک رہا تھا۔ آج تک ان تینوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی، پھر آج اسے کیوں لگ رہا تھا انم اور دعا اس سے بات چھپا رہی تھی؟ یہ سب کچھ اتنا عجیب سا کیوں لگ رہا ہے؟ دعا بالکل خوش نہیں لگ رہی۔ دعا انم نہ جانے کس الجھن میں تھی ہے اور مجھے لگ رہا ہے بلکہ گھر میں سبھی کسی نہ کسی الجھن میں گرفتار ہے۔ وہ ہولے ہولے بڑبڑاتی ایک دم سے چونک کر گردن موڑ کر دروازہ کھلتے دیکھ رہی تھی، پھر اس کی پیشانی پر سلوٹ پڑی۔ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ وہ اس وقت مرتضیٰ سے ملنا نہیں چاہتی تھی، سب کی تو چھوڑو، وہ خود ایک الجھن میں گرفتار ہو چکی تھی۔ مسکراتے مرتضیٰ کو دیکھتے ہوئے اس کا منہ بنا تھا۔ تم سے ملنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کرنے آیا ہوں۔ مرتضیٰ اسے آنکھ مار کر دروازہ بند کرتا اندر آ گیا اور ادھر مرتضیٰ کی آواز پر آرام سے اپنے بال کو پن اپ کرتی انم کے ہاتھ تھمے۔ صبا تک ٹھیک تھا پر یہ مرتضیٰ، اگر وہ ادھر واش روم تک آ گیا تو وہ تعمر اسے چھیڑتا رہے گا اور ادھر تو اس کی دلہن بھی ہے۔ اس نے رومانس شروع کیا تو یہ سوچ کر اس نے اپنی پیشانی پر ایک ہاتھ مارا، بس اسی چیز کی کمی تھی۔ ادھر یزدان نے لب دبا کر ہنسی دبائی، وہ کنکھیوں سے انم کا بنتا بگڑتا منہ دیکھ رہا تھا۔ تم سے کس نے کہا کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں؟ فوراً نکلو یہاں سے، میرا موڈ ویسے بھی بالکل اچھا نہیں ہے۔ مرتضیٰ کو روم کے اندر دیکھ کر صبا کا پارا چڑھا تھا۔ آئی میک اپ سے حسین ہوتی آنکھیں سکیڑ کر وہ مرتضیٰ کے کھلے ہوئے چہرے کو بس گھورے جا رہی تھی۔ تو میری جان، میں کس مرض کی دوا ہوں؟ موڈ درست ہی نہیں کروں گا بلکہ رومانٹک بھی کر دوں گا۔ ادھر تو اس پر صبا کی ناراضگی کا کوئی اثر ہی نہیں تھا۔ اپنے کرتے کی آستینے چڑھاتے وہ بیڈ تک آ گیا۔ مرتضیٰ، دور رہنا مجھ سے۔ صبا نے اور بھی بیڈ سے لگتے ہوئے انگلی اٹھائی۔ ہلکے زرد رنگ کے کرتے شلوار میں وہ بہت وجیح سا دل دھڑکا رہا تھا مگر ناراضگی اپنی جگہ ثابت تھی۔ میری جان، سب سے بچ بچا کر کیا روم میں اسی لیے آیا ہوں کہ میں تم سے دور رہوں؟ میں تو یہاں اپنی بے قراری پر چند چھینٹے ڈال کر ناراض محبوبہ کو کل کی سہاگ رات کے لیے شرارت سے بولتے ہوئے اس کے قدم بیڈ کی طرف تھے۔ صبا کو گھبراہٹ نے آ گھیرا۔ مرتضیٰ کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ اسے خطرناک سی لگی۔ ادھر واش روم میں قید ہوئے انم اور یزدان کی نگاہیں فوری آپس میں ملی تھیں۔ یزدان نے ایک ہاتھ کی انگلی سے اپنی گردن کھجلائی۔ اسے بالکل پسند نہیں تھا کسی کی رومانس بھری باتیں سننے کا، یا میاں بیوی کی اپنی پرسنل بات ہوتی ہے۔ یزدان نے بہت تیزی سے اپنے کان میں لگے ایئر فون کو ایکٹیو کیا۔ اب اس کے کان میں فی الحال کمرے میں ہونے والی سنسر گفتگو نہیں جائے گی۔ اس کے الٹ انم بہت شوق سے اپنا لہنگا چٹکی میں دبا کر واش روم کے دروازے سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ کل مرتضیٰ اور صبا کو چھیڑنے میں مزہ آئے گا۔ یزدان نے بس تعصب سے سر ہلایا مگر بولا کچھ نہیں، کیونکہ مرتضیٰ کے کان بہت تیز تھے۔ شانی اور صبا کی طرح نہیں، وہ متوجہ ہو سکتا تھا اور وہ یہی نہیں چاہتا تھا۔ اپنا رومانس اپنے تک رکھو۔ بیڈ پر بیٹھی صبا اٹھنے کے لیے پر تول رہی تھی کہ مرتضیٰ اس کا ارادہ بھانپ کر اس سے پہلے ہی وہیں بیٹھ چکا تھا۔ نہ صرف بیٹھا تھا بلکہ صبا کو ہلکے سے دھکا دیا۔ وہ سیدھے سیدھے بستر پر گری۔ چوڑیوں کا شور بڑا ہی دل فریب تھا۔ مرتضیٰ بہکتا ہوا صبا پر جھک گیا۔ اپنے تک رومانس رکھا تو پھر کل تم مجھے تانا دو گی کہ ہماری مہندی کی رات رومانس کی تڑکی کے بغیر گزر گئی۔ صبا کے چہرے پر اپنی آنکھیں گاڑے ہوئے اس نے اپنا ایک ہاتھ صبا کے شانے پر رکھا اور وہی ہاتھ پھسلتے ہوئے کلائی تک اور پھر ہتھیلی تک آ کر اس کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں پھنسا کر بستر پر ٹیک چکا تھا۔ صبا کے مزاحمت کرتے ہاتھ بے بس ہو گئے۔ میری دھڑکنیں جو بے تحاشا تڑپ رہی ہیں، ان کی تڑپ کا کچھ تو مداوع کر دے میرے حضور۔ سنہری پن چھلکتی بھوری آنکھوں میں سرکش جذبات کا ایک طوفان مچل رہا تھا۔ صبا لاکھ غصے میں سہی مگر ان لمحات میں وہ مرتضیٰ کی آنکھوں میں دیکھنے سے ہی لرز گئی۔
شرم و حیا کے بوجھ سے مسکارے سے اور بھی خمدار ہوتی پلکیں کانپی اور مرتضیٰ نے جھک کر کچھ کہنے کی کوشش کرتے کھلتے لبوں کو اپنے جھلتے لبوں میں بھر کر خود میں گم کر لیا۔ کمرے میں بس سانسوں کی آوازیں تھیں اور معنی خیز سکوت۔ سب سننے کی کوشش کرتی انم نے معنی خیزی سے آنکھیں نچائیں اور اپنے سے بے نیاز دیوار سے شانہ لگا کر کھڑے یزدان کو دیکھا۔ پھر لبوں کو کونا دبا کر کہیں اور گم پتھر ہیرو کو دیکھ کر اسے شرارت سوچی تھی، ساتھ ہی اپنا موبائل حاصل کرنے کا آئیڈیا بھی آیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ یزدان جو ادھر شاکر کو لگاتار میسج کر رہا تھا بری طرح سے چونکا۔ انم نے اس کے چہرے پر اپنے دوپٹے کا کنارہ ہولے سے مارا تھا۔ یزدان نے بس آنکھ کے اشارے سے کیا ہوا کا پوچھا تھا۔ انم نے ایک ادا سے دوپٹے کا کنارہ پیچھے پھینکا اور بڑھ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور جو ہتھیلی سرسرا کر اس کے پاکٹ کی طرف بڑھی۔ یزدان نے جھٹ سے اس کی ہتھیلی پر ہاتھ رکھا اور ایک ہی حرکت میں اس کی کلائی گھما کر اپنی طرف کھینچا۔ انم کی پشت اس کے سینے سے ٹکرائی۔ میں تمہاری چاہت میں پاگل دیوانہ سی، مگر میں ولف ہوں، مجھ سے کوئی ہوشیاری نہیں دکھا سکتا۔ اس نے تقریباً اس کے کان میں جھک کر مسکراتی آواز میں کہہ کر اس کے کان میں کاٹ بھی لیا، اور انم درد سے سسک کر رہ گئی، خود کو کوسا جو اس کی چالاکی دکھانے کے چکر میں اب بھی پھر اس کے بازوؤں میں تھی۔ اب مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا۔ انم کی گردن پر شدت سے مہر لگا کر اس نے جو اسے آزاد کر دیا تو وہ چھٹک کر دور ہٹی اور بہت تیزی سے وہ دروازے کی طرف بھاگی اور پھر پلٹ کر یزدان کو دیکھا۔ وہ پھر سے جلدی جلدی کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ انم نے ہوں کہہ کر اپنے کان پھر سے کمرے میں لگا لیے۔ ادھر روم میں مرتضیٰ کے ہوش گم سے ہو رہے تھے، شدت سے لبوں سے خود کو سیراب کرتے ہوئے پل پل صبا کے ہاتھوں میں اس کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ یہ جو مدہوشی بھرے لمحات تھے جس کے سرور سے جذبوں کے لگام ہاتھ سے چھوٹ جانے کے لیے تیار تھی، اس نے مرتضیٰ کو بےتاب کر ڈالا۔ صبا کی نزدیکی اس کے سراپے کی لطافت سے وہ کچھ حدیں پار کر کے اپنے جلتے تڑپتے ارمانوں کو سکون دینے لگا۔ مرتضیٰ کے ہاتھوں میں قید صبا کے ہاتھوں نے کھل کر مزاحمت کی، جس سے مرتضیٰ نے اور بھی شدت اختیار کر لی۔ اسے زبردستی کرنا کبھی پسند نہیں رہا تھا، پر آج کا حال ہی سب سے جدا سا تھا۔ صبا کے مہندی والے دلہن کے روپ نے اسے اس قدر اپنی جانب کھینچا تھا کہ وہ آج اپنی مرضی چلا کر سرمست کرنے والے گلابی نشے میں ڈوب جانا چاہتا تھا۔ ایک ہاتھ میں صبا کے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر اس کے سر پر سے گزار کر بستر پر ٹکایا اور دوسرے ہاتھ سے مرتضیٰ نے بھاری کامدار دوپٹے کو چھوا مزاحمت بھرے پہرے دار کو اپنی انگلیوں میں جکڑ کر ہٹایا تھا کہ صبا بری طرح سے مچلی تو وہ اس کے جسم پر اپنا بار بڑھا گیا۔ پل پل شدت سے لبوں کے جام بھرتے ہوئے اس کے ہاتھ آزادانہ لطافت بھرے لمس سے گردش کرتے راحت پا رہے تھے۔ صبا نے کس کر آنکھیں بند کر لیں۔ مرتضیٰ کی حرکتوں سے وہ شرم سے بار بار لرز جا رہی تھی۔ ایک ایسا احساس تھا جو اسے مرتضیٰ میں کھو جانے کو مجبور کر رہا تھا۔ آج تمہاری ایک نہیں چلنے والی میری جان، اس روپ میں تم میرا کڑا امتحان لے چکی ہو۔ بھاری ہوتی مخمور آواز اور صبا کے ہونٹوں سے پھسل کر لب ٹھوڑی تک آئے اور گردن کے پیچ و خم کو چھوتے ہوئے وہاں اپنی شدت کی چھاپ چھوڑتے ہوئے وہ آگے اور بھی گستاخ ہوتا کہ صبا چینخ پڑی۔ مرتضیٰ! مرتضیٰ نے گلابی ڈورے تیرتی آنکھیں کھول کر صبا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کے سارے جذبات پر جیسے کسی نے پانی ڈال کر ان کی آگ بجھا دی۔ وہ لب بھینچ کر صبا کو آزاد کر چکا تھا۔ بس تمہارے لیے، میں اسی کام کے لیے ہوں۔ مرتضیٰ نے اسے چھوڑ کر اٹھا تو بہت تیزی سے اٹھ کر بیڈ سے کھڑی ہوتی صبا بھیگی آواز میں تلخی سے بول کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ مرتضیٰ کو اس کا لہجہ بالکل اچھا نہیں لگا۔ وہ کس قدر اس سے محبت کرتا ہے اور وہ بجائے اس کی محبت کو سمجھنے کے ایسا الزام لگا رہی ہے۔ وہ بھی بیڈ سے اٹھا اور صبا سے کچھ فاصلے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ صبا تم فضول میں مجھ سے ناراض ہو رہی ہو۔ یار ہم میاں بیوی ہیں، ٹھیک ہے تم کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی، اوکے میں مان لیتا ہوں، پر مجھ پر اعتبار تو کر سکتی ہو۔ یہ ناراضگی مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ مجھے تم سے بطور شوہر کچھ توقعات بھی ہیں، تم اس طرح مجھے نظر انداز نہیں کر سکتی۔ آج کھل کر صبا سے بات کر لینا چاہتا تھا۔ صبا کا گریز اسے اب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ محبت میں ناراضگی کی گنجائش ہی کہاں نکلتی ہے۔ ادھر کان لگائے کھڑی انم مرتضیٰ کی سنجیدہ آواز پر تیزی سے موبائل میں کھوئی یزدان تک آئی اور اس کا بازو کھینچا۔ اس نے بس دیکھا پھر سے کوئی ترکیب آ گئی ہوگی میڈم کو۔ مجھے ان کی باتیں نہیں سننی، وہ بہت ہولے سے پھسپھسایا۔ وہ دونوں جھگڑ رہے ہیں۔ انم نے ایک انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ تمہاری طرح، یزدان کے جواب پر انم نے تیوری چڑھائی۔ جی نہیں، ان کا جھگڑا دوسرے ٹائپ کا ہے۔ وہ بھی سرگوشی میں بولتے اور ناراضگی جتاتے اس کا بازو چھوڑ چکی تھی۔ یزدان نے ایئر فون سے آتی آواز بند کی۔ اب وہ بھی ان دونوں کی اونچی آواز صاف سن رہا تھا۔ وہ سننا چاہتا تھا اور سمجھنا چاہتا تھا صبا کی ناراضگی کی وجہ۔ دونوں کی آوازیں صاف انم اور یزدان کو سنائی دے رہی تھی۔ بس مجھے نہیں ہوتا تم پر اعتبار۔ صبا کا تند لہجہ اور چڑھی ہوئی تیوری، وہ مرتضیٰ کو دیکھ بھی نہیں رہی تھی، بس اپنا میک اپ درست کرتے ہوئے اس کا چہرہ اسپاٹ سا تھا۔ تو کہہ دو مجھ سے محبت بھی نہیں کرتی ہو تم۔
مرتضیٰ کو بھی غصہ آیا تھا۔ صبا نے اپنا دوپٹہ پھر سے سر پر ٹکاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، وہ بھی سنجیدہ تھا۔ چند لمحے پہلے والی کیفیت اب معدوم ہو چکی تھی۔ میں محبت کرتی ہوں اور بے تحاشا کرتی ہوں، مگر کیا تم بھی ویسی محبت مجھ سے کرتے ہو جیسی میں تم سے کرتی ہوں، یا بس یہ ایک جذبات ہے؟ وہ یہ کیا پوچھ رہی ہے اور کیوں؟ مرتضیٰ نے الجھن سے اس کی طرف دیکھا۔ اپنی 5 سال کی محبت میں صبا نے کبھی یہ سوال نہیں سنا تھا۔ صبا 5 سال سے ہم ساتھ ہیں، کبھی تم نے میری محبت پر شک نہیں کیا، اور آج؟ غصے کے ساتھ ساتھ اسے بہت دکھ بھی پہنچا۔ انم اور یزدان نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی کہ ان دونوں کو کیا ہو گیا۔ شک نہیں کر رہی ہوں، بس مجھے ایک بات کی ایکسپلینیشن چاہیے، صبا نے اچانک کہا، اور اپنا لہنگا چٹکی میں دبا کر بیڈ تک آئی تھی۔ مرتضیٰ اس کے پیچھے تھا۔ صبا نے جھک کر تکیے پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا، اور چند سیکنڈ کے بعد اس نے انگلیوں کو لمس کر کے موبائل کی اسکرین مرتضیٰ کی نگاہوں کے سامنے کر دی۔ یہ لڑکی کیوں ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ تمہارے فوٹوز کیوں ہیں؟ یزدان نے پتلیاں سکیڑیں۔ یہ کون لڑکی ہو سکتی ہے؟ اور پھر اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا، وہ سمجھ گیا تھا یہ حرکت کس کی ہے۔ یزدان کی آنکھوں میں غصہ ہی غصہ چھلک گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ادھر مرتضیٰ نے چونک کر موبائل کی طرف دیکھا اور اریبہ کی فوٹوز اپنے ساتھ دیکھ کر اس کا خون کھول گیا۔ تم اریبہ خانزادہ کو لے کر مجھ پر شک کر رہی ہو؟ اسے شوق ہی نہیں لگا تھا، بلکہ وہ غصے سے بھر گیا۔ جس لڑکی سے اس سے بس نفرت کا رشتہ ہے، اس کے حوالے سے صبا اس پر شک کر رہی تھی۔ یہ وہ کبھی نہیں برداشت کر سکتا تھا، کبھی نہیں۔ میں شک کر ہی نہیں سکتی، مگر مجھے ایکسپلینیشن چاہیے۔ ایک لڑکی تمہارے اور اپنے ڈھیروں فوٹوز مجھے سینڈ کر رہی ہے، اور کیوں؟ اس کی وجہ مجھے جاننی ہے۔ مرتضیٰ نے بس جبڑے بھینچ کر اسے گھورا۔ وہ اور اس کی الگ ہی منطق شک نہیں کری، مگر اسے توضیح بھی چاہیے۔ تمہیں جو چاہے لگے، مگر میں بالکل بھی اس بات کی ایکسپلینیشن نہیں دوں گا۔ تمہیں اعتبار کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا مت کرو۔ میں بالکل بھی اریبہ خانزادہ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ وہ چبا چبا کر بولتا، مڑ کر اس کے پاس سے ہٹ جاتا کہ صبا نے اس کا بازو تھام لیا۔ مرتضیٰ نے تھم کر اسے سرد نگاہوں سے دیکھا۔ مرتضیٰ، میں تمہاری بیوی ہوں، اور تم مجھے سچائی نہیں بتا سکتے؟ صبا کی بات پر وہ طنزیہ ہنسا اور جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوا لیا۔ صبا کے ہاتھ خالی ہو کر پہلو میں گر گئے۔ سچائی کیا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم؟ میں نے ہمیشہ تم سے محبت کی اور اس سے نفرت، اور تم کون سی سچائی جاننا چاہتی ہو؟ وہ اچھا خاصا تلخ ہوا اور صبا کا دل دکھا تھا، مگر وہ غصے سے بھی بھر گئی۔ واہ، کیا نفرت ہے تمہاری! ہر وقت وہ تمہارے گھر میں ہے، ایک وقت میں ہاسپٹل میں تھی، تم اس کے ساتھ فوٹوز بھی لیتے ہو، اور وہ بڑے آرام سے مجھے ڈیگریڈ کرتی ہے، مگر میرے شوہر کی نفرت کا یہ عالم ہے کہ وہ کبھی ایک لفظ اسے نہیں کہتے ہیں۔ اپنے دل میں چھپی کڑواہٹ بیان کرتے ہوئے صبا کی آواز بھیگ بھی گئی، پر مرتضیٰ کے دل میں اس کی باتوں نے آگ لگا دی۔ صبا، تم حد سے بڑھ رہی ہو، وہ بھڑا کر اونچی آواز میں بولا۔ واش روم میں موجود انم نے بس افسوس سے گہری سانس بھری۔ صبا سے اسے ایسی بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ اس نے چپکے سے یزدان کی طرف دیکھا، وہ پل پل سنجیدہ ہوا جا رہا تھا۔ حد سے تم بڑھ رہے ہو، ادھر صبا بھی اونچی آواز میں چیخی۔ مرتضیٰ کی آنکھیں گلابی پڑیں۔ اگر وہ اتنی ناپسند ہے تو ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے گھر سے کیوں نہیں نکال دیتے؟ ایک تو وہ اریبہ اور ایک وہ عائزہ، تم دونوں بھائیوں کی نفرت کا عالم ہی الگ ہے۔ مجھے اور انم کو اب اور کتنا برداشت کرنا ہوگا؟ اونچی آواز میں لڑتے ہوئے صبا کی بات سن کر یزدان کی پیشانی پر بل پڑے، اور انم کا دل کیا ابھی کے ابھی نکل کر صبا کو تھپڑ ضرور لگا دے۔ اتنے سمجھدار ہونے کے باوجود بھی وہ ایسی باتیں کر رہی تھی۔ شٹ اپ! اپنے بارے میں تو سن لوں گا، مگر بھیا کے بارے میں ایک بات نہیں۔ مرتضیٰ ایک برہم سا ہوا اور صبا کی زبان چپ سی ہو گئی۔ میرے بھیا اگر ان دونوں کو برداشت کر رہے ہوں گے نا، تو اس کے پیچھے ان کا کوئی مقصد ہی ہوگا، ورنہ اگر وہ نہیں چاہیں تو اریبہ اور عائزہ کی مجال نہیں جو میرے گھر کے آس پاس بھی نظر آ جائیں۔ وہ اسی طرح برہمی سے بولتا، اسے سرد نگاہوں سے گھور بھی رہا تھا۔ صبا کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو آنے لگے تھے۔ اور تم خود کو انوں سے بالکل کمپیئر مت کرو، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے عائزہ 100 بار بھی اس گھر میں آئے یا جائے، پھر بھی اسے بھیا سے کبھی ایکسپلینیشن نہیں چاہیے، کیونکہ اس کی محبت ذرہ بھر میں توضیحات نہیں مانگتی۔ وہ بھیا پر ایسا اعتبار کرتی ہے۔ عائزہ جیسی ہزاروں لڑکیاں بھی مل کر اس کے دل میں شک و شبہات پیدا نہیں کر سکتی۔ وہ محبتوں کے معاملے میں خالص ہے۔ مرتضیٰ کی ساری باتیں سنتے ہوئے انم کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ اس گھر سے ہر رشتے نے اسے محبت اور مان ہی دیا تھا۔ یزدان نے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے گال پر انگلی ماری تو وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ مجھے بھی معلوم ہے انو کیسی ہے، پر اس میں کمال بھیا کی محبت اور ان کی شخصیت کا بھی ہے، ان کے کردار کا بھی ہے۔ ان کی محبت ہی ایسی ہے جس میں شکوک و شبہات کی گارنٹی نہیں نکلتی۔ صبا نے چبا کر بولتے ہوئے مرتضیٰ کو غصے سے گھورا۔ اور میری محبت میں شک کی گنجائش نکلتی ہے نا؟ تم یہی کہنا چاہتی ہو؟ میرا کریکٹر ڈھیلا ہے نا؟ وہ بری طرح سے بھڑکا تو صبا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ یزدان نے بس تعصب سے سر ہلایا۔ جھگڑا اب سنگینی اختیار کر رہا تھا۔ مرتضیٰ، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔
وہ آواز دھیمی بھی تھی ہوئی اور نادم بھی۔ ایک بھی وضاحت نہیں۔ تم نے مجھے آج بتا دیا کہ تم مجھ پر کتنا اعتبار کرتی ہو، اور میں مرتضیٰ وجدان ہوں۔ اپنے کردار کی صفائی میں اپنی بیوی کو بھی نہیں دوں گا۔ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو۔ صبا کی بات اس کے دل پر لگ گئی تھی۔ اپنے صاف ستھرے کردار پر بہتان سی لگی تھی۔ وہ سرد نگاہوں سے گھورتا ہوا پلٹا اور صبا نے فوراً اس کا بازو تھام کر روکنا ہی چاہا کہ دروازے پر دستک دے کر شانی اندر آئی تھی۔ صبا کے ہاتھ پہلو میں گر گئے اور مرتضیٰ نے فوراً خود پر قابو پا کر زبردستی اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا لی۔ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں بچے جی؟ مرتضیٰ کو کمرے میں دیکھ کر وہ ہولے سے مسکراتی اندر آ رہی تھی۔ اپنی ہتھیلی پر لگے اپٹن کے رنگ کو مسلتے ہوئے باری باری دونوں کو دیکھ بھی رہی تھی۔ واش روم میں موجود یزدان نے گہری سانس لی۔ شانی کے آنے سے کم جھگڑا تو سمٹ گیا تھا۔ کچھ نہیں مما، ایک کام تھا۔ مرتضیٰ مسکرا کر صبا کو دیکھنے لگا۔ وہ بھی پھیکا سا مسکرا کر اپنا دوپٹہ سر سے کھینچ کر درست کرنے لگی۔ اچھا جی، کام ہو گیا تو باہر نکلو، پپا پوچھ رہے ہیں تمہارے، واسق بھی۔ انہوں نے بیٹے کو مصنوعی خفگی سے ڈانٹا۔ اوکے، ابھی جاتا ہوں، بٹ سویٹ ماما یو آر لکنگ گارجیس، لو یو سو مچ۔ وہ اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پا کر ان کے گال ہولے سے چھو کر تعریف کرتا بہت تیزی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ مرتضیٰ ٹھیک تو ہے؟ شانی کو پھر بھی کچھ کھٹکا تھا۔ صبا نے اپنی پیشانی پر ٹکے ٹیکے کو چھوتے نگاہیں چرائیں۔ پتہ نہیں خالہ، ابھی تک تو ٹھیک تھا۔ میں دعا کے روم میں کچھ دیر کے لیے چلی جاؤں؟ میرا دل بہت کہہ رہا ہے اسے دیکھنے کو۔ وہ ان سے نگاہیں ملا بغیر بھولے سے بولی تھی۔ میں لے چلتی ہوں۔ نہیں خالہ، آپ شاید ہاتھ دھونے جا رہی ہیں، جائیں دھوئیں، میں مل کر آتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے روکتی وہ جلدی جلدی بول کر اپنا لہنگا سنبھالتی کمرے سے بھاگی تھی۔ تینوں ایک جیسی ہیں، شانی پیار سے بڑبڑا کر واش روم کی طرف بڑھی۔ ادھر یزدان نے بس پیشانی ملی پر انم کا گھبراہٹ سے برا حال ہو چکا تھا۔ کون ہے اندر؟ شانی نے دروازہ لاک لگا دے کر حیرت سے پوچھا تھا۔ میں خالہ۔ انم نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے یزدان کو بھی بے چارگی سے دیکھا، جو اسے ہاتھوں کے اشارے سے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، پر گھبراہٹ میں اسے ایک اشارہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تم ادھر کیوں؟ انم کی گھبرائی آواز پر شانی نے حیرت سے پوچھا۔ وہ تو اسے اپنے کمرے میں گیا ہوا سمجھ رہی تھی، یہ ادھر تھی۔ وہ خالہ، میری ڈریس کی زپ خراب ہو گئی تھی نا، تو میں ادھر صحیح کر رہی تھی، تبھی مرتضیٰ آ گیا تو مجھے شرم لگی ان دونوں کو ڈسٹرب کرنے میں، اس لیے خاموشی سے ادھر ہی پڑی ہوں اب تک۔ وہ دونوں ڈسٹرب ہو جاتے نا۔ انم کو کوئی اور بہانہ نہیں سوچا تو اس نے من گھڑت کہانی جلدی جلدی بناتے ہوئے رونی شکل بنا کر یزدان کی طرف دیکھا۔ یزدان نے اس کے نایاب بہانے پر سر پیچھے کی طرف پھینکا، یہ اس کی پاگل بیوی۔ انم نے اس کے سر پیچھے پھینک کر تعصب سے ہلانے پر اس کے بازو پر بہت زور سے چٹکی کاٹی تھی۔ یزدان نے بس اسے گھوری تھی۔ ادھر شانی کو اس کی بات پر بس ہنسی آئی تھی۔ اچھا اب تو نکل آؤ، باہر نکلو تو میں دیکھتی ہوں۔ نہیں ٹھیک ہوگا تو تم میرا کوئی سا ڈریس پہن لو۔ شانی دروازے پر کھڑی بڑے پیار سے اسے مشورہ بھی دے رہی تھی۔ انم کی شکل اور بھی رونے والی ہو گئی۔ کیا سوچیں گے خالہ، وہ اتنی بے شرم ہو گئی کہ مرتضیٰ کے واش روم میں اپنے شوہر کے ساتھ بند رومانس لڑا رہی تھی۔ کوئی اور بہانہ کر کے شانی کو جانے کو کہو۔ یزدان نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ خالہ، مجھے چکر آ رہے ہیں، طبیعت بھی مالش کر رہی ہے، بہت زیادہ جی متلا رہا ہے۔ اس نے صرف کہا ہی نہیں تھا بلکہ ہونٹوں پر ہتھیلی رکھ کر کئی بار جھوٹی ابکائی بھی لی، اور یزدان کا دل کیا اس کا سر ہی سامنے دیوار میں ٹکرا دے تاکہ دماغ کام کرنے لگے۔ کبھی کبھی وہ کتنی بیوقوف ہو جاتی تھی، اس کی ایکٹنگ پر وہ دانت کس چکا تھا۔ انو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا، اور طبیعت کیوں مالش کر رہی ہے؟ شانی کی گھبرائی آواز پر یزدان بس اب سنجیدگی سے دیوار سے ٹیک لگائے انم کی اور بھی بہانے بازیاں سن رہا تھا۔ وہ یزدان کو دیکھتے ہوئے الٹا سیدھا بولے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں خالہ، شاید زیادہ کھا لیا تھا میں نے، بہت متلی سی آ رہی ہے، آپ جائیں خالہ، میری طبیعت صحیح ہوگی تو ہی میں واش روم سے نکلوں گی۔ اتنے الٹیاں ہو رہی ہیں، پہلے پورا پیٹ خالی کر لوں پھر نکلتی ہوں۔ وہ بار بار ابکائی لیتی یزدان کو بھی گھور رہی تھی، جو اسے منہ بناتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ انو، تم جلدی سے باہر آؤ تو میں تمہارا چیک اپ کرتی ہوں، ہائے کوئی گڈ نیوز نہ ہو۔ ادھر شانی تو خوشی سے نہال ہی ہونے لگی تھی۔ کیسی خواہش تھی دادی بننے کی، لگتا تھا ان کی اللہ نے ان کی دعا سن لی ہے۔ یزدان نے بس ہونٹوں سے سانس خارج کی۔ کام ہو گیا اب اس کا، میڈم نے نیا شوشہ چھوڑ دیا تھا۔ گڈ نیوز کیسی خالہ؟ انم نے ناسمجھی سے پوچھا شانی سے، مگر دیکھا یزدان کو جیسے اس سے پوچھ رہی ہوں کیسی گڈ نیوز۔ یزدان نے بس اسے گھورتے ہوئے سر جھٹکا۔ باہر آ جاؤ پھر میں بتاتی ہوں، اور خبردار جب ادھر ادھر دوڑی بھاگے تم، بس آرام کرنا ہے تمہیں۔ میں 10 منٹ میں آ رہی، مما جان سے پوچھتی ہوں۔ وہ خوشی سے ٹہکتی چلی گئی تھی شاید۔ یزدان نے اپنے بالوں میں انگلی پھیری۔ ایک نہ شد دو شد، اب اس لڑکی کو سمجھانا جس نے نیا ایک ہنگامہ مچانے کی پوری پلاننگ کر لی ہے۔ اس نے جھٹ سے واش روم کا دروازہ کھولا اور 2 ہی منٹ میں وہ انم کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے مرتضیٰ کے روم سے باہر تھا۔ کر دیا تم نے اپنا کام؟ ساتھ گھسیٹ کر لائی انم کو ایک طرف اندھیرے میں لے جا کر اس نے دیوار سے لگایا اور اسے ڈپٹ کر بولا، میں نے کیا کیا؟ اب کتنا برا لگتا، ہم دونوں ایک ساتھ واش روم میں بند تھے۔
اتنا اچھا بہانہ بنا کر خالہ کو روانہ کر دیا، اور بجائے مجھے شاباشی دینے کے مجھے اس طرح گھسیٹ کر لائے اور اب ڈانٹ بھی رہی ہیں۔ وہ رونے کی تیاری کرنے ہی لگی کہ یزدان نے اسے پھر سے ڈانٹ دیا۔ خبردار جو روئی، بڑا اچھا بہانہ کیا تم نے، اور جو گلفر شاہ نے کیا اس کا کیا؟ شاہ نے تمہیں پریگننٹ سمجھ چکی ہے۔ اسے ڈانٹنے کے ساتھ ہی اس نے چبا چبا کر لفظ ادا کیے۔ انم کی آنکھیں پھیلی، پھر خوشی سے چمک گئی۔ ریئلی آئی ایم پریگننٹ؟ مارے خوشی کے وہ یزدان سے لپٹ گئی۔ یزدان، میں ماں بننے والی ہوں اور آپ پپا؟ خوشی سے لپٹی وہ یزدان کو بھینچ رہی تھی۔ یزدان نے اسے کھینچ کر اپنے روبرو کھڑا کیا۔ کبھی کبھی میرا دل کہتا ہے تمہارے ساتھ اپنا سر ہی پھوڑ دوں۔ فولش گرل، شانی ایسا سمجھ رہی ہیں۔ یو آر ناٹ پریگننٹ۔ ڈانٹ کر بولتے ہوئے انم کی خوشی اس نے پل میں خاک میں ملا دی۔ خالہ ڈاکٹر ہے نا، اس کا معصوم انداز۔ انم، ایک لگا دوں گا تمہیں اور مجھے اچھے سے معلوم ہے کہ تم پریگننٹ نہیں ہو۔ وہ بچہ خاصا جھنجھلا سا گیا تھا، وہ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی تھی۔ انم کا منہ لٹک گیا۔ ہائے، آپ تو سچ کہہ رہے ہیں۔ اوف یزدان، خالہ کو کتنا دکھ ہوگا، کچھ کرتے ہیں یزدان۔ پھر پریشان ہو کر وہ منت آمیز لہجے میں بولتی یزدان کے گلے سے لٹکی۔ مثلاً؟ اس نے دونوں آنکھیں سکیڑی۔ ہم جلدی سے بیبی ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں خالہ، زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سختی سے ٹوکیا۔ سیدھے سے ان سے کہہ دینا بس ایسی اوور کھانے سے وومٹ ہونے لگی تھی، دادی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جاؤ اور فوراً دور کرو ان کی غلط فہمی۔ کچھ بھی کرو، کچھ بھی کہو، مگر ان سے کہو کہ تم پریگننٹ نہیں ہو۔ ایک ایک لفظ سختی سے ادا کرتے ہوئے بھوری آنکھوں میں سخت تم بھی تھی۔ انم نے منہ بنا کر اپنے ہاتھ اس کی گردن سے ہٹا لیے۔ پر میں نے تو ابھی کچھ کھایا ہی نہیں، اور مجھے تو ابھی… اس کے آگے سن کر یزدان نے بس اپنی پیشانی چھوئی۔ یہ اس کی نادان بیوی، کبھی کبھی اسے شک ہوتا تھا وہ سچ مچ میں سمجھدار ہے، یہ بے وقوفوں کی سردار۔ انم، مجھے معلوم ہے تم بہت اچھے سے انہیں سمجھا لو گی، یہ غلط فہمی اچھی نہیں ہے نا؟ وہ اس بار بہت پیار سے اس کے دونوں گال اپنے ہاتھوں سے چھو کر نرمی سے بولا تھا۔ کاش یہ سچ ہوتا۔ انم کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ بچوں سے جو عاشقانہ محبت تھی انم کو یزدان جانتا تھا۔ انم کی اداسی پر اس کا دل اندر سے دکھا تھا، مگر وہ سر جھٹک کر مسکرایا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ انو، جاؤ، ادھر رسم شروع ہونے والی ہوگی، دعا تمہارا ویٹ کر رہی ہوگی، ہے نا؟ یزدان نے موضوع بدل کر جیسے ہی اسے یاد دلایا، انم کا دماغ پھرا تھا۔ ہائے میرے اللہ، میں تو بھول ہی گئی تھی، سب آپ کی وجہ سے ہے، میں آپ سے بہت ناراض ہوں، اب مجھ سے بات مت کیجیے گا۔ پوری ناراضگی سے سامنے کھڑے یزدان کے سینے پر ہتھیلی ماری اور اپنی کالی آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورتے ہوئے لہنگا سنبھال کر وہ بھاگتے قدموں سے گئی تھی۔ تمہیں کل بتاتا ہوں، وہ سوچ کر سر جھٹکتا پھر سے اس طرف بڑھا جدھر اس نے کچھ دیر پہلے اپنی ٹیب چھپایا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کمشنر وجدان کے بنگلے کے لان پر یہ رات اپنے جوبن پر تھی۔ ماہ کامل کی رات خوشیوں اور اداسی کے رنگ میں ملی جلی کیفیت میں بہتی بہت سے انکہے راز اپنے اندر سمیٹے ہولے ہولے گزر رہی تھی۔ پھولوں اور جگمگ کرتی لائٹنگ سے سجائے گئے اسٹیج پر اس وقت صبا اور دعا کے مائیوں اور مہندی کی رسم ادا کی جا رہی تھی۔ ادھر اسٹیج پر خاندان کی چند خواتین اور لڑکیوں کے علاوہ اریبہ اور عائزہ بھی موجود تھیں۔ شانی، مرتضیٰ اور واسق کو تو بلا لاؤ، ان دونوں کے ساتھ بھی رسمیں ہو جائیں۔ سعدیہ بیگم نے دعا اور صبا کو دیکھتے ہوئے کہا تو شانیہ اس بات میں سر ہلا کر حامی بھرتی اسٹیج سے اتر گئیں۔ دعا کی گرفت انم کی ہتھیلی پر سخت ہوئی تھی۔ وہ اس کی حالت سمجھ سکتی تھی۔ دعا کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کر کے گویا اسے نے تسلی دینی چاہی تھی۔ دادی، میں بھی رسم کروں گی، اریبہ نے دعا کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے بہت چہک کر کہا تھا۔ دعا کے ساتھ بیٹھی انم نے پہلی بار اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھا۔ جب سے واسق اور اریبہ کے بارے میں راز کھلا تھا وہ اریبہ سے بہت نفرت محسوس کر رہی تھی۔ چڑیل کہیں کی، میری دعا کوئی سوت بن گئی، سوچ کر وہ دانت پیس رہی تھی۔ دل تو کہہ رہا تھا منہ ہی نوچ لے اس کا اور ابھی کے ابھی جا کر پپا سے سب کہے، مگر یزدان کا ڈر سب پر حاوی تھا۔ ہاں کیوں نہیں، کر لینا، واسق تمہارا بہنوئی اور مرتضیٰ بھائی بھی تو لگتا ہے۔ دادی پس منظر سے بے خبر خوشی خوشی بولی، اور اریبہ کے اندر ان کی باتوں سے اندر تک کچھ صلح کیا تھا۔ ادھر صبا کو مرتضیٰ کو اریبہ کا بھائی کہنے پر کلیجے میں ٹھنڈک سی اترتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے بس کبھی کبھی اریبہ کو کینہ تو اس نظروں سے گھور لیتی تھی جس کی وجہ سے اس کے اور مرتضیٰ کے بیچ اتنا سنگین جھگڑا ہوا تھا۔ سب سے الگ تھلگ کھڑی عائزہ کے ہونٹوں پر البتہ طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ اریبہ کی شکل دیکھ کر اس نے مزہ لیا تھا۔ دادی، مرتضیٰ میرا بھائی نہیں ہے، نہ واسق بہنوئی، وہ اریبہ ہی کہہ جو خاموش رہ جائے۔ تنتناتے ہوئے جواب دے کر اپنے بال جھٹکے اور سعدیہ بیگم نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے لتے لے سکتی تھی مگر اس وقت خاندان والوں کے سامنے اریبہ کی زبان نہیں کھلوانا چاہتی تھی۔ مما جان، آ گئے دونوں دولہا۔ اتنے میں شانی، واسق اور مرتضیٰ کے ساتھ واپس آئی تھی۔ سب نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ سعدیہ بیگم نے دونوں کے ہاتھ تھام کر صبا کے پاس مرتضیٰ اور دعا کے پاس واسق کو جیسے ہی بٹھایا، پتھر سی بنی دعا کے وجود میں حرکت سی ہوئی اور وہ ایسے سمٹی کہ واسق اور اس کے بیچ فاصلہ ہو گیا۔
خود واسق بھی زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجایا تکلف سے بیٹھا تھا۔ مرتضیٰ بھی زبردستی مسکرا رہا تھا، وہ صبا سے اچھا خاصا خفا تھا۔ انو، سب سے پہلے تم شروعات کرو، بڑی بہو ہو تم، سعدیہ بیگم نے دعا کے پاس بیٹھتی انم سے کہا تو وہ دل پر پتھر رکھ کر اٹھ گئی۔ ادھر وہ کوئی تماشا نہیں بنوا سکتی تھی، سارا خاندان جمع تھا اور اسے سب کی عزت بہت پیاری تھی، اس لیے خاموشی سے وہ دادی کے بتانے کے مطابق رسمیں کرنے لگی۔ انو کے بعد میری باری ہے، مجھے واسق کی رسم کرنی ہے، اس نے بے واسق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو شانی نے اس بار ناگواری سے اریبہ کی طرف دیکھا، مگر برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ واسق اسے نظر انداز کیے زبردستی سب برداشت کرتا انم کی طرف دیکھ رہا تھا، پر کچھ فاصلے پر بیٹھی دعا کے احساس سے رہ کر دل میں کچھ سلگ سا رہا تھا، ایک جلن سی تھی جو دل کو جلا کر چھالے ڈال رہی تھی۔ ادھر رسمیں شروع ہوئیں تو سب کی ہنسی مذاق کے بیچ کچھ دیر کے لیے صحیح وہاں رونق لگ گئی تھی، مگر عائزہ ان سب سے بے نیاز سی ہو کر ادھر ادھر دیکھتی جیسے سب کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر اس کی نگاہیں بس کچھ دوری پر ٹہلتے یزدان پر ٹھہری۔ نیلی پینٹ پر آسمانی رنگ کی شرٹ پہنے پر وہ ہمیشہ کی طرح آستین الٹے اپنے کان میں لگے ایئر فون سے دھیمے دھیمے باتوں میں لگا اس بھیڑ میں سب سے منفرد لگ رہا تھا، وہ سب سے بے نیاز تھا، یہاں تک عائزہ کی نگاہوں سے بھی۔ عائزہ جب جب یزدان کو دیکھتی بہت کچھ کھونے کا احساس دل میں کروٹیں لینے لگتا۔ کیا بات تھی اتنی کہ نفرت کے باوجود بھی اب بھی وہ دل کا بلا شریک حاکم تھا، پر وہ تو… عائزہ نے گردن موڑ کر ایک جلتی ہوئی نگاہ مرتضیٰ کے ساتھ ہنستی لڑتی انم پر ڈالی، وہ مرتضیٰ کی انگلی پکڑے اس سے نیک کے لیے جھگڑ رہی تھی۔ عائزہ نے پھر سب کی طرف دیکھا، وہاں موجود سب کے بولنے اور ہنسنے کی آوازیں تھیں، بس کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ ایک دم سے وہ اسٹیج چھوڑ کر یزدان کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ ہیلو یزدان۔ یزدان جو ادھر موجود فیصل اور سہیل سے ساری رپورٹ لے رہا تھا چونک کر مڑا اور پھر اس کی بھوری آنکھوں میں بے انتہا ناپسندیدگی کے ساتھ کاٹ داٹ ٹھنڈک بھی اتر آئی تھی۔ اس ناپسندیدگی اور ٹھنڈک سے عائزہ کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ ابھری۔ آئی نو کہ تمہیں مجھ سے ملنا ہی کیا، مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں، مگر مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی تھی۔ اپنے کلرڈ بالوں کو 2 انگلیوں سے چھوتی وہ پل پل یزدان کی آنکھوں میں سرد سا احساس جگا رہی تھی۔ میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں جو میں ٹھہر کر تمہاری بات سنوں، یہاں تم دادی کے مہمان ہو تو بس وہیں تک اپنی لمٹ میں رہو۔ دونوں ہاتھ اپنی پینٹ کی جیب میں ڈال کر وہ بھوری آنکھوں میں اجنبیت بھرے اسے دیکھ رہا تھا۔ فیصل اور سہیل اب خاموش ہو چکے تھے۔ اتنے بے رحم نہ بنو یزدان، نہ جانے کیوں یہ شکوہ عائزہ کے لبوں سے پھسل گیا اور یزدان کی پیشانی پر بل۔ اپنی 3rd کلاس باتیں لے کر تم یہاں سے جا سکتی ہو، وہ بہت ہلکی آواز میں کرایا تھا۔ عائزہ نے نگاہ ہٹا کر اس نے ایک نظر اسٹیج کی طرف ڈالی، اس کا یہاں رہنا ضروری تھا، ورنہ وہ ایک پل نہیں لگاتا یہاں سے جانے میں اور عائزہ کے ساتھ کھڑا رہ کر دوسرا تماشا نہیں لگا سکتا تھا۔ ادھر عائزہ اس کی بات سے سر سے پیر تک سلگ گئی تھی۔ میں ادھر 3rd کلاس کی بن رہی ہوں نا یزدان خان زادہ، یا بار بار اپنی ایگو کو تمہارے قدموں تلے کچلتی ہوں نا، تو اس میں سراسر قصور تمہارا ہے۔ تمہاری محبت نے مجھے خود اپنی نظروں میں گرا دیا۔ وہ زخم زخم ہو کر اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتی بہت ہی کڑواہٹ سے بولی تھی۔ یزدان نے جبڑے بھینچے۔ لسن عائزہ، یہ میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں، اس کے بعد اگر تم میرے راستے میں آئی تو پھر نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ سرد لہجہ اور سرد اجنبی آنکھیں، عائزہ کا دل زخم زخم ہو کر دہائیاں دے رہا تھا، مگر وہ یزدان کے سامنے مضبوطی سے کھڑی یزدان کی باتیں سنتی اپنے دل کو اور زخمی کر رہی تھی۔ آئی ڈونٹ نو کہ تم مجھ سے کب اور کیسے محبت کرنے لگی، مگر یہ تمہاری اپنی غلطی ہے۔ میں نے کبھی تمہیں اپنی طرف سے ایک بھی یاس نہیں دلائی تھی، تمہاری طرف کبھی نرم نگاہ بھی نہیں ڈالی، تو یہ 1 سائیڈڈ لو سراسر تمہاری اپنی ساختگی ہے۔ تو اب بھی ٹائم ہے، کسی بھی اچھے انسان کا ہاتھ تھام لو اور مجھے بھول جاؤ، کیونکہ میں نہ کبھی تمہارا تھا نہ کبھی خواب و خیال میں تمہارا ہو سکتا ہوں۔ میرے پیچھے بھاگنا سراب ہے عائزہ خان زادہ، مجھے پانے کی خواہش میں تم جس کا بھی ساتھ دو گی یا سازشیں رچو گی، تمہارے دامن میں صرف تباہی ہی آئے گی، صرف تباہی۔ وہ پہلی بار عائزہ کو سنجیدگی سے سمجھا کر اب بھی اسٹیج کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا ادھر سے کوئی دیکھے، خاص طور پر انم۔ عائزہ کی آنکھیں دھواں دھواں سی ہونے لگی۔ اپنی ذات کی توہین وہ کیسے برداشت کرے؟ یزدان خان زادہ، میں نے ہمیشہ تمہارے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے، تمہیں ہی چاہا اور شدت سے چاہا، اور تم مجھے مشورہ دے رہے ہو میں اپنی آنکھوں میں دوسرے مرد کے خواب سجا لوں، اپنی محبت کو بھول کر کسی اور سے دل لگا لوں؟ وہ اپنی گرے آنکھوں میں جلتی راکھ کے بیچ تبھی چنگاریاں لیے یزدان کو دیکھتی زخمی ناگن سے پھنکاری تھی۔ یزدان نے بس سر جھٹکا۔ عائزہ جیسی عورتیں جو ہمیشہ اپنے آپ کو صرف چاہتوں کے قابل سمجھتی ہیں، انہیں لگتا ہے محبتوں پر تو بس ان کا حق ہے، وہ کسی کے بھی پرخلوص مشورے کے قابل نہیں ہوتی۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں میں سنجیدگی کی جگہ سختی نے لے لی۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میں تم سے بات بھی کروں، گیٹ لاسٹ۔ وہ ایک دم سے اپنے وہیں یزدان والے روپ میں آ کر غرایا۔ عائزہ کا چہرہ اہانت سے سرخ ہوا۔ اور تمہاری وہ 3rd کلاس بیوی اس قابل ہے کہ تم اسے اپنے دل کی ملکہ بنا لو؟
عائشہ نے 2 قدم فاصلہ سمیٹ کر قریب ہو کر یزدان کی سرد بھوری آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالی. مگر میری بیوی کے لیے ایک لفظ بھی بول کر تم خود پچھتاؤ گے عائشہ خانزادہ. میں اچھی طرح سے جانتا ہوں تم میرے پاس اسی لیے آئی ہو کہ اپنی باتوں سے مجھے بھڑکاؤ، اور میں بھڑک کر جو تمہارے قریب ہو کر کوئی جارحیت دکھاؤں، پھر تم اپنے ہاتھ میں لیے موبائل کے پروگرام سے میرے موبائل کو ہیک کر لو تاکہ وہاں بیٹھا تمہارے باپ کا غلام میرے موبائل سے انفارمیشن ہیک کر سکے. وہ جو دھیمے دھیمے غراتا ہوا عائشہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد پن سے بولتا گیا. عائشہ شاکڈ ہوئی. پھر پہلی بار اسے یزدان خانزادہ کی چھپی شخصیت سے ڈر سا محسوس ہوا تھا. تم سب کی ایک ایک چال سے باخبر ہے یزدان. وہ حساب لینے کی شروعات کر چکا ہے. کہہ دینا اس خلیل سے تم سے ہاتھ ملا کر بھی وہ یزدان کے کسی بھی راز کا سراغ نہیں پا سکتا. اس نے پتھر سی بن گئی عائشہ سے آگ برساتے لہجے میں کہا، اور پھر مڑ کر وہ تیز قدموں سے وہاں سے دوسری طرف چلا گیا. عائشہ بت سی بنی یزدان کی پشت کو دیکھ رہی تھی. کیا اس نے یزدان کو سمجھنے میں غلطی کر دی ہے؟ وہ پراسرار سا یزدان آخر کون تھا؟ اس کی آنکھوں میں چھپے راز کے پیچھے کون سی داستانیں پنہاں ہیں؟ عائشہ کو اب یہاں ٹھہرنا ہی نہیں تھا. اس نے خالی نگاہوں سے اسٹیج کی طرف دیکھا. سب وہاں مگن تھے. اریبہ کی جگہ پھر بھی نکل جاتی تھی، مگر یہاں اس کی تو کبھی کوئی جگہ تھی ہی نہیں. دل میں دھواں سا اٹھا اور وہ بہت تیز قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھی تھی. کار گیٹ سے باہر تھی تو وہ تیز تیز قدموں اٹھا کر گیٹ سے باہر کی طرف نکل رہی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. گیٹ سے اندر آتے شاکر کی نگاہ جیسے ہی باہر آتی عائشہ پر گئی. وہ لمحہ بھر کے لیے ٹھٹکا. پھر عائشہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری. اس کے باس کے پیچھے پڑی ایک مکار چڑیل. وہ اس سے ملنا چاہتا تھا، بھلے ایک ملاقات ہی صحیح، اور آج قدرت نے موقع دے ہی دیا. شاکر اب لاپرواہی سے چلتا اس کی طرف مڑا جدھر سے عائشہ نکل رہی تھی. اپنی سوچوں میں جلتی عائشہ نے سامنے آ گئے شاکر کو گھورا. وٹ نان سینس، دیکھ کر چلنا نہیں آتا تمہیں؟ بہت ہی غصے سے اس نے شاکر کو سر سے پاؤں تک گھورا تھا. معمولی سی جینس پر معمولی نیلے رنگ کا کرتا پہنے ایک عام حلیہ والا جوان. شاکر نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا. میں تو دیکھ کر چل رہا تھا، آپ ہی کہیں کھوئی ہوئی تھی میڈم. تنزیہ بولتے ہوئے اپنے بالوں کو جھٹک کر اس نے جیسے عائشہ کے غصے کو اور ہوا دی. عائشہ نے لب بھینچے پھر بولی تو آواز میں آگ کی تپش تھی. میں تم جیسے سڑک چھاپ لڑکوں کے منہ نہیں لگتی. وہ کہہ کر اس کے سائڈ سے نکل جاتی کہ شاکر کی ہلکی آواز پر جھٹکے سے مڑی. جی بالکل درست، منہ لگنے کے لیے آپ کے لیے ڈاکٹر مصطفیٰ ہی جو کافی ہیں. شاکر بول کر اب اپنی بھوری آنکھوں میں طنز کی چمک لیا عائشہ کو مسلسل اپنی نظر میں رکھے ہوئے تھا. لسن مسٹر. عائشہ نے انگلی اٹھائی اور شاکر نے سینے پر ہاتھ رکھ کر پلکوں کو خم دیا. شاکر نام ہے میرا. مسٹر شاکر، تم جو کوئی بھی ہو اپنے لمٹ میں رہو. عائشہ خانزادہ کوئی معمولی لڑکی نہیں جو تم ایسی 2 ٹکے کے لڑکے کے منہ لگے. مغرورانہ انداز اور اکڑی گردن. شاکر سر جھٹک کر ہنسا. مس عائشہ، میں بھی جانتا ہوں کہ تم کون ہو، تمہارا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور تمہارے ارادے کیا ہیں، مگر ایک بات صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وجدان صاحب کی فیملی سے دور ہی رہو، اسپیشلی میرے یزدان صاحب اور انو میڈم سے، ورنہ تیرا گھمنڈ بس شاکر ہی توڑے گا. اپنی بات اس نے مضبوط آواز میں پوری کی اور تیزی سے اندر کی سمت بڑھ گیا. عائشہ بس جاتے شاکر کو حیرانی اور غصے کے ملے جلے احساس سے دیکھ رہی تھی. ہے کون جو اسے دھمکی دے گیا؟ وہ سوچ کر سر جھٹک گئی. جو بھی ہوا اب اس نے عائشہ کو دھمکی دے کر اچھا نہیں کیا تھا. وہ سوچتی ہوئے بہت تیزی سے گیٹ سے نکلتی چلی گئی تھی. ادھر شاکر اب آہستہ آہستہ قدموں سے ایک طرف بڑھ رہا تھا کہ ایک دم سے کسی نے اس کے کرتے کے کالر کو پکڑا تھا. وہ تیزی سے مڑا. السلام علیکم باس. شاکر وجدان صاحب کو دیکھ کر ایک دم مؤدب نظر آنے لگا. وہ مسکرا کر اس کا کالر چھوڑ گئے. کہاں تھے برخوردار؟ اس رات کے بعد مجھے بھی تم سے کام ہو سکتا تھا جونیئر ولف جی. وہ مسکراتے ہوئے شاکر کا بازو تھام کر لان کے اس حصے کی طرف بڑھے جدھر اسٹیج سجا ہوا تھا. کون سا کام باس؟ آپ کہیں میں بھی کر دیتا ہوں. ان کے قدم سے قدم ملاتے ہوئے شاکر دل ہی دل میں شانی کا سامنا کرنے سے پریشان ہوا تھا. وجدان صاحب ہولے سے مسکرائے. کام بھی بتا دوں گا، پہلے تو میں تمہاری بہن سے تو ملوا دوں. اسی طرح اس کا بازو تھامے ہوئے بڑھتے جا رہے تھے. باس، میں ولف سے مل لوں پہلے؟ سامنے جب نظر آنے لگے تو شاکر نے جلدی سے بہانہ بنا کر ان سے اپنا بازو چھڑوانا شروع کیا. گھبراؤ مت، ولف صاحب بھی ادھر ہی ہیں. فیصل اور سہیل فیملی فوٹوز لے رہے تھے تو تم کیوں سب سے الگ رہو؟ تم بھی میرے بیٹے یزدان جیسے ہو، ہماری فیملی. وہ پیار سے بولتے شاکر کو خاموش کر چکے تھے. شاکر نے بس گہری سانس لی اور ان کے ساتھ سر جھکا کر اسٹیج تک آ گیا. یزدان، تمہارا یہ بھائی بھی آ گیا. اس کے بغیر ہماری فیملی ادھوری تھی، ہے نا؟ انہوں نے دعا کے ساتھ بیٹھے ہوئے یزدان کو مخاطب کیا تو سب نے ان کی طرف دیکھا. شاکر کو دیکھ کر شانی کی آنکھوں میں پھر سے وہی کیفیت ابھری تھی جو اس رات ان کی آنکھوں میں تھی. اب آئے ہو، میں کتنی دیر سے تمہارا ویٹ کر رہا تھا. یزدان فوراً کھڑا ہوا اور شاکر کی نگاہیں یزدان سے پہلے تو بھیگی ہوئی گلابی نم آنکھوں سے ٹکرائیں. شاکر نے فوراً نگاہیں پلٹا لیں
और वह भीगी आंखें झुक गईं। तो वह अपनी पलकों को झपक झपक कर सारे आंसू अंदर उतार रही थी, लेकिन एक निगाह और थी जो उन दोनों को देखकर मुड़ गई थी। वो निगाहें थी वासिक की। वो शाकिर से निगाहें हटाकर अब संजीदा हो गया था। शानी, क्यों ना हम शाकिर की मेहंदी की रस्म अदा कर दें ताकि इसका कवारा रहने का इरादा ख़त्म हो जाए, शायद इसे भी कोई मिल जाए। यस्तान ने अचानक ही शाकिर के कंधे पर हाथ रखकर शानी को देखते हुए मुस्कुराती आवाज़ में कहा। शानी चौंक गई और बाकी सबने यस्तान और शाकिर की तरफ देखा। हाँ भैया, क्यों नहीं। ये सबा थी खुशी के मारे उछली की, मगर जब अपनी दुल्हन बनने का ख्याल आया तो दादी की इतनी ज़बरदस्त घूरी पड़ी। वो सर झुकाकर चुपकी सी बैठ गई। साथ बैठा मुर्तज़ा नाराज़ होने के बावजूद भी मुस्कुरा दिया। यस्तान बिल्कुल सही कह रहे हैं, आ जाओ शाकिर, मेहंदी लगाकर मुझे नेक भी दो। अनम ने चहकी तो यस्तान मुस्कुरा दिया। चलो वासिक, मुर्तज़ा जगह खाली करो, तुम दोनों के बाद इसे बिठाकर अब मुझे शाकिर की भी शादी करवानी है। वजदान साहब ने प्यार से दोनों को हुक्म देते हुए शाकिर का बाजू थाम लिया। शाकिर घबरा सा गया, एक तरफ यस्तान और दूसरी तरफ वजदान साहब। अच्छा फंसा था वो। कमिश्नर अंकल, लड़की भी तलाश की है क्या? अरीबा के बोलने पर वो बस उसे देख कर रह गए। उस दिन के बाद वो अब इस घर में आई थी, वो भी ममा जान की वजह से। लड़की भी मिल ही जाएगी, चलो अनु करो उसकी रस्म, यस्तान कहते हुए शुक्री से मुस्कुरा रहा था। शानी और सादिया बेगम ने एक साथ उसकी शक्ल देखी। यस्तान में ये मुर्तज़ा था जो आस्तीनें उलटकर पूरी तरह से शाकिर से दो दो हाथ करने के लिए तैयार था। वासिक अलबत्ता चुपचाप उठकर खड़ा हुआ। शाकिर ने बुरी तरह से मुर्तज़ा को घूरा और निगाहों ही निगाहों में धमकी दी कि बेटा मेरा वक्त आया तो तुम्हारी खैर नहीं, मगर मुर्तज़ा ने उसे आंख मारकर खींचकर सबा के साथ ही बिठा दिया। सबा भी पुरशौक निगाहों से अपने भाई को देखती खुद भी मेहंदी लगाने के लिए तैयार थी। शाकिर बेचारा सा बना था, उसकी अब कहाँ एक चलने वाली थी। यस्तान ने जो उसे मजबूर कर दिया था, उधर फैसल और सुहेल का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। धड़ाधड़ फोटोज़ लेते उनके दांत बाहर निकले हुए थे। सादिया बेगम बड़ी खुशी से सब देख रही थी, मगर शानी साकित सी खड़ी शाकिर को देखते हुए अनजाने में दुआ को देखने लगी। यस्तान दुआ को कांधे से लगाए मुस्कुराते हुए शाकिर को देख रहा था, जिसके साथ मुर्तज़ा, अनम और सबा जोर आजमाई कर रही थी। हमारी फैमिली शाकिर के बिना अधूरी है ना शानी? अपने कान में वजदान की आवाज़ सुनकर शानी चौंकी। उन्होंने बस एक निगाह उनकी तरफ देखा और चेहरा फेर कर वो खामोशी से सब देखने लगी। भी कुछ देर में फैमिली फ़ोटोशूट होने वाला था, वरना वह दुआ को तो कतई यहाँ बैठने नहीं रहने देती। बाज़ दफ़ा की मजबूरी आपको नापसंदीदा काम करने और सहने पर भी मजबूर कर देती थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। चांद की ठंडक बख्शती कामिल गेंद गेंद गहरे सुरमई आसमान की कुबा पर स्याह बादलों की आड़ में छुप गई। धीरे धीरे चांदनी की आखिरी सफ़ेद रंग किरणों को सुरमई रंगों ने निगल लिया और फिर चारों तरफ मौत की परछाई जैसा अंधेरा आसमान से लेकर ज़मीन पर छाता चला गया। इतना गहरा अंधेरा कि स्ट्रीट लाइट्स की सुनहरी रोशनी इस अंधेरे को निगलने में नाकाफ़ी हो गई। आसमान से बारिश कभी भी बरस पड़ने के लिए बस ज़मीन को देखे जा रही थी। क्या आज ज़मीन पर फिर से कौन कौन से खेल खेलने के लिए इंसान तैयार है? उस पुरस्कार रात में वासिक की कार अपने बंगले के सामने रुकी थी और थोड़ी देर में जैसे ही गेट कीपर ने गेट खोला, ठीक उसी वक्त बारिशों के कतरे तड़ बरसते हुए तार से बन गए थे। ये बारिश कभी अभी बरसना था। विंड स्क्रीन से बाहर देखते हुए वासिक कार का इंजन खामोश करते हुए झंझलाया, अब अंदर तक जाने के लिए भीगना पड़ेगा। आई लव बारिश, लगता है मेरे आने की खुशी में यह आसमान बरस पड़ा। उसके साथ ही बैठी अरीबा ने तेज़ी से अपनी तरफ के कार का शीशा गिराया और अपना एक हाथ निकाल लिया। गुलाबी हथेली में बूंदें गिरती हथेली से लेकर खुली कलाइयों को तर करने लगी। तुम्हारा आना और खुशी, वासिक ने नागवारी से हल्के से बदबदाकर बस गर्दन झटकी। अरीबा ने गर्दन मोड़कर बहुत संजीदा से नजर आते वासिक की शक्ल देखी थी। आज पैंट शर्ट से हटकर कुर्ता शलवार जेबे तन किए हुए, पता नहीं क्यों वो अरीबा को बहुत ही खूबसूरत लगा था, या कोई और कशिश थी जो उसे वासिक की तरफ खींच रही थी। वासिक के चेहरे पर झंझलाहट के रंग उसे बड़े भले से लग रहे थे। तभी शरारत से उसकी भूरी आंखें जगमगाईं और उसने अपनी हथेली में जमा होती बूंदें देखी। ये क्या बदतमीज़ी है? वासिक के मुंह पर पानी के छींटे पड़े तो उसने नागवारी से कार की कीस निकालते हुए गर्दन मोड़ी। अरीबा ने हथेली में चंद कतरे भरकर उसके चेहरे पर उछाल दिए थे, पर वासिक को अरीबा की ये शोखी एक आंख नहीं भाई थी। उधर अरीबा ने खिलखिलाकर एक बार फिर उसके चेहरे पर कतरे उछाले थे। बदतमीज़ी मत करो अरीब, अनजाने में ही उसने उसके निकनेम से पुकार कर अपनी आस्तीन से चेहरा साफ किया। अरीबा को वासिक का अरीब कहना बहुत ही अच्छा लगा। जनाब, इसे बदतमीज़ी नहीं, शोखी कहते हैं। इस बार उसने फिर से हथेली पर बूंदें जमा की और एक बार फिर खिलखिलाते हुए वासिक की तरफ उछाली थी। चंद छींटे फिर से वासिक के चेहरे से टकराए। उसने दांत कुचकुचा लिए। मैं किसी भी शोखी के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ अरीबा, यहाँ फ़कत तुम्हें यह बताने लाया हूँ कि तुम्हें कल करना क्या है। अपनी तरफ देखती अरीबा की शरारत से जगमगाती आंखों को देखते हुए वो बहुत तहम्मुल से ही बोला था, वरना दिल तो यही कह रहा था कि उसे उठाकर अपनी कार से नहीं घर से ही बाहर फेंक दे।
اسے اریبہ سے مطلب نہیں ہوتا تو وہ کبھی اسے منہ بھی نہیں لگاتا۔ کتنی مشکل سے تو وہ شانی اور سعدیہ بیگم سے بہانہ بنا کر اریبہ کے ساتھ نکلا تھا، اور اب گھر پہنچ کر وہ صرف کام کی باتیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی یہ شوخیاں وہ جھلایا ہوا سا بھی تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے، تم مجھے مت سکھاؤ۔ اپنے ہونٹوں کو بناتے ہوئے اس نے ناک سکیڑی۔ واسق نے بھویں سکیڑی۔ کیا کرنا ہے تمہیں؟ وہ سنجیدہ سا ہوا۔ مجھے نہ تمہیں تنگ کرنا ہے ایسے۔ وہ زور سے ہنسی اور ایک بار پھر اس نے ہتھیلی پر جمع ہوتی بوندوں کو واسق کے چہرے پر اچھال دیا۔ تم، بہت ہی بھنا کر اس نے اریبہ کا بازو دبوچ کر اپنے قریب کھینچا، اور وہ جو مگن سی تھی سیدھے اس سے ہی ٹکرا گئی۔ واسق کے سینے سے اریبہ کا لگنا تھا اور اس ٹکراؤ سے دونوں کے اندر ایک دم سے بہت کچھ بدلا تھا۔ واسق کی نگاہیں اپنا اختیار کھو کر اریبہ کے چہرے پر کھونے لگی تھیں۔ کھلے ریشمی بال کے بیچ اس کا میک اپ کے جادو سے سجا بے حد حسین چہرہ۔ واسق یکٹک اسے دیکھنے لگا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں تھا وہ بلا کی حسین تھی، اس پر سے اس کا بے باک اور بااعتماد انداز۔ واسق لمحے بھر کے لیے اس میں الجھ سا گیا تھا۔ اریبہ کے وجود سے بہت ہی دل فریب مہک اٹھتی اس کے دل و دماغ پر چھانے لگی تھی۔ ادھر اریبہ بھی واسق کے کاندھے پر ایک ہاتھ رکھے اور دوسرا ہاتھ اس کے سینے پر سے کرتا مٹھی میں جکڑے بس اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی۔ دونوں کی نگاہیں بس ایک دوسرے میں الجھی پوچھ رہی تھیں کہ یہ کیسی کشش تھی جو پہلی بار ایک دوسرے کو بھی چھونے سے ان دونوں کو محسوس نہیں ہوئی تھی۔ یہ استحقاق پر احساس کیوں چاہ رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے لبوں کو چھو کر سب بھول جائیں؟ کہیں دور آسمان پر بادل گرجے اور واسق ایک دم سے ہوش میں آیا تھا۔ اس نے ایک دم سے اریبہ کو دوسری سیٹ پر دھکیلا تھا۔ آؤچ! اس کی پشت بڑے زور سے سیٹ سے لگی تھی تو لبوں سے بے اختیار نکلا، اس لیے لائے مجھے، کبھی سینے سے لگا لو اور کبھی دھکا دے دو۔ واسق کے دھکا دینے پر وہ غصے سے جل کر اس کی طرف مڑی جو اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس سے قطعی نگاہ نہیں ملا رہا تھا۔ چپ چاپ سے اتر کر نیچے چلو، وہ رکھائی سے بول کر اپنی طرف کا کار کا ڈور کھول کر بہت تیزی سے اندر گیا تھا۔ تمہیں دیکھ لوں گی میں ہسبینڈ، وہ دانت پیس کر بڑبڑائی اور وہ بھی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ اتنی دیر میں واسق بہت تیزی سے آدھے سے زیادہ راستہ طے کر چکا تھا۔ اریبہ نے سر اٹھا کر برستے آسمان کو دیکھا۔ وہ دیوانی تھی بارش کی۔ اندر جانے کا ارادہ چھوڑ کر وہیں رک کر برستی بارش کو اپنی ہتھیلیوں میں بھرا تھا، بوندوں سے لے کر ہواؤں کا دل نشین شور۔ اریبہ رات کی بارش کے سحر میں گرفتار ہو کر مسکرا دی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر چہرہ اونچا کرتے ہوئے گول گول گھومنا شروع کر دیا۔ ٹھنڈے ٹھنڈے بارش کے قطرے چہرے سے لے کر جسم کو بھگوتے اس کے دل تک کو ٹھنڈک دے رہے تھے۔ واسق نے یوں ہی گھوم کر اپنے پیچھے اریبہ کو دیکھنا چاہا، اور بارش میں مزے سے بھیگتی اریبہ کو دیکھ کر اس نے سچ مچ کے دانت ہی پیس لیے۔ مجھے اس لڑکی کو کتنا برداشت کرنا ہوگا؟ غصے سے کھولتے ہوئے وہ سوچتا ہوا وہیں سے چلایا، اریبہ سیدھے سے اندر آؤ۔ اریبہ نے آنکھیں کھولی اور بس سر گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ تم جاؤ، میں نہیں آ رہی، چلا کر بول کر وہ پھر سے وہیں اپنے کام میں لگ گئی۔ تو واسق کا دماغ الٹا تھا۔ وہ ایک ضدی لڑکی تھی اور اس سے نمٹنے کے لیے یا تو پیار سے بات کرو یا زبردستی۔ واسق پیار سے منانے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ مٹھیاں کسے ہوئے وہ بہت تیزی سے قدموں سے اریبہ تک آیا تھا اور گول گول گھومتی اریبہ کا اس نے ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور دوسرے ہی لمحے میں وہ اریبہ کو اپنے کاندھے پر اٹھا چکا تھا۔ نہیں واسق، مجھے چھوڑ دو، مجھے بارش انجوائے کرنے۔ وہ مسلسل ہاتھ پاؤں چلاتی فل آواز میں چیخ رہی تھی۔ بارش کے شور میں اریبہ کی آواز صاف چاروں طرف گونجی تھی۔ تمہیں چھوڑ دیا تو تم میرا سارا کام ہی خراب کر دو گی۔ تمہیں بتاتا ہوں کہ میری بات نہ ماننے والے کا کیا حال کرتا ہوں میں۔ اپنے کاندھے پر اریبہ کو آرام سے لاتے ہوئے وہ غصیلی آواز میں بولتا اسے اندر لے جا رہا تھا۔ بارش نے دونوں کو ہی بھگو کر شرابور کر دیا تھا۔ دونوں کے کپڑوں سے پانی کے قطرے ٹپک ٹپک کر فرش کو بھگو رہے تھے۔ نہیں مجھے چھوڑو، وہ اسی طرح سے چلاتی رہی، چیختی رہی، مگر واسق نے اسے اسی طرح سے لا کر اندر لاؤنج کے صوفے پر پٹکا تھا۔ میں تمہیں مار ڈالوں گی، تم نے میری انجوائمنٹ میں خلل ڈالا ہے۔ اریبہ اس سے پہلے اٹھ کر واسق پر جھپٹتی۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر پھر سے وہیں صوفے پر پٹک دیا اور ایک گھنٹہ صوفے پر رکھ کر خود اس پر جھکا۔ واسق کے لبوں سے چند قطرے ٹپ ٹپ کرتے اریبہ کے چہرے پر گرنے لگے۔ میں تمہارے ماں باپ کی طرح تمہارے ایک بھی نخرے، ایک بھی بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا۔ اگر تم ابھی کے ابھی تمیز کے دائرے میں نہیں آئے نا تو تمہارے منہ پر ٹیپ لگا کر اور تمہارے ہاتھ پاؤں باندھ کر اپنے اسٹور روم میں بند کر دوں گا۔ اریبہ کے ہاتھوں میں اپنی گرفت سختی سے جمائے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ غراہٹ نما آواز میں جو بولا تو اریبہ نے بس ہونٹ لٹکائے۔ بدتمیزی تم کرے اور مجھے الزام دے رہے ہو؟ میں کیا کروں تمہارے ساتھ؟ اریبہ اپنی کلائیاں چھڑاتی ہولے سے مسکرائی۔ اس کا اشارہ اپنے ہاتھوں کو جکڑ کر جھکے واسق کے اوپر تھا۔ واسق کی نگاہیں بھیگے ہوئے گلابی چہرے سے لے کر لبوں تک آئی اور پھر تم اسی قابل ہو، واسق نے کہہ کر اپنی گرفت سے اریبہ کے ہاتھ آزاد کر دیا اور اسے چھوڑ کر تیزی سے اٹھا کہ اریبہ نے اس کی کلائی دونوں ہاتھوں میں جکڑ لی۔ واسق تیزی سے مڑا۔ میں کس قابل ہوں؟ ایک نگاہ تم دیکھ لو تو دنیا بھول جاؤ۔ واسق کے دیکھنے پر اس نے شوخی سے ایک آنکھ دبائی۔ یہ لڑکی اور اس کی چھچوری حرکتیں! واسق نے جھٹک کر اپنی کلائی چھڑا لی۔
تم کسی غلط فہمی میں مبتلا مت ہونا، میرا اور تمہارا رشتہ بس مجبوری کا ہے، سرد آواز میں کہتا وہ مڑا اور بہت تیزی سے وہ اپنے روم میں جا کر گم ہو گیا۔ اریبہ کو یہ بات سراسر اپنی بے عزتی لگی تھی۔ اپنی نگاہ میں وہ خود کو بہت ہی پرفیکٹ سمجھتی تھی اور یہ شخص لگاتار اس سے منہ موڑ کر اس سے دور بھاگا جا رہا تھا۔ وہ کوئی معمولی سی لڑکی نہیں تھی جو واسق منہ موڑ لے، نگاہیں ہٹا لے۔ اریبہ کو اپنے حسن پر بہت ناز تھا۔ آج تمہاری قسم نہ توڑی تم اریبہ میرا نام نہیں، آج یہ نہ یہ کر سکی تو پھر کبھی اریبہ تمہاری زندگی میں دخل نہیں دے گی۔ وہ بہت زہریلے انداز میں سوچ کر مسکرائی اور اس نے اپنے بھیگے کپڑے دیکھے۔ بارش میں بھیگ تو گئی تھی پر اب یہ بھیگے کپڑے۔ اس نے لاپرواہی سے اپنے رسہ نما بنا دوپٹہ گلے سے کھینچ کر دور دوسرے صوفے پر اچھال دیا اور اٹھ کر اپنے بالوں کو جھٹکا دیا تھا۔ کمرے سے نکلتا واسق ایک لمحے کو پھر سے ٹھٹک گیا۔ اس کی نگاہیں ایک بار پھر اریبہ میں الجھی سی تھیں۔ وہ لاپرواہی سے پشت موڑ کر کھڑی اپنے بال جھٹک رہی تھی۔ یوں تو اس نے ہمیشہ سے اریبہ کو بغیر دوپٹے کے ہی دیکھا تھا، مگر اس وقت بنا دوپٹے کا اس کا بھیگا بھیگا سا نازک سراپا قیامت خیز ہو گیا تھا۔ ڈیزائنر لہنگے کی چولی جس کے آستینے نادار تھیں اور پشت پر بندھی ڈوریوں میں چمکتی اس کی چاندنی سی پشت اور کھلی کمر، اور وہ خم۔ واسق نے بے ساختہ اپنی نگاہ موڑی۔ کوئی آگ تھی جو دہک اٹھی تھی۔ اس سے پہلے اریبہ کو دیکھتے ہوئے چھوتے ہوئے گناہ کے احساس سے وہ ایسی آگ سلگتے کبھی نہیں محسوس کر سکا تھا، مگر آج یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ حق کا احساس ہی بہت توانا مند تھا۔ اپنے کپڑے بدل لو، اریبہ چونک کر مڑی۔ واسق کپڑے بدل کر اب اپنے کپڑے لیے نگاہیں چرائے کھڑا تھا۔ اریبہ کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ مسٹر واسق، نگاہیں ملا کر کپڑے دیں۔ اپنے بال سینے پر سے جھٹک کر وہ کھل کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ واسق اس لڑکی سے ہارنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اس نے اریبہ کی نگاہوں سے نگاہیں ملائیں۔ کپڑے بدل لو، میں کافی بناتا ہوں۔ اریبہ کے بھیگے بھیگے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ سنجیدہ سا تھا۔ سو سویٹ، کاش میں دعا کی جگہ ہوتی تو مجھے تمہاری پرماننٹ بیوی بننے کا بڑا فخر ہی ہوتا۔ وہ چہرے چہک کر واسق کا بازو تھام چکی تھی۔ پرفیوم کے ساتھ بھیگے سراپے سے اٹھتی وہ دل فریب مہک۔ واسق نے تیزی سے اس کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑوا لیا۔ کپڑے بدل کر آؤ سیدھے سے۔ ایک دم سے اسے بہت ہی گرمی کا احساس ہونے لگا تھا۔ اریبہ سے رخ موڑ کر اس نے اپنے گریبان کے 2 بٹن اور کھولے تھے۔ کیوں، میں کیا ان کپڑوں میں تمہیں خوبصورت نہیں لگ رہی؟ وہ گھوم کر پھر سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اپنی کمر پر ایک ہاتھ رکھ کر وہ واسق کا کڑا امتحان لے رہی تھی۔ اریبہ پلیز لیو اٹ، جاؤ جا کر کپڑے بدلو۔ بہت ہی جھنجھلا کر اس نے اریبہ کا بازو دبوچ کر ہٹانا چاہا تھا۔ تم بالکل بھی رومانٹک نہیں ہو۔ اچھا ہے، میں بس تمہاری پیپر وائف۔ اریبہ اس کے سینے پر سے شرٹ جکڑ کر خفا سی ہوتی اسے گھورنے لگی تھی۔ شکر کرو میں تمہارا دائمی شوہر نہیں ہوں، ورنہ… واسق نے اسے اپنے سینے پر ہاتھ رکھے اریبہ کے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر اریبہ کے چہرے کو۔ واسق کی آنکھوں میں بہت سے راز چھپے ہوئے تھے۔ اوہ، تو اگر تم میرے پرماننٹ شوہر ہوتے تو کیا کرتے؟ اریبہ نے تیکھی چتون سے اسے دیکھا اور ایک ہی اسے زور سے دھکا دیا تھا۔ واسق اس کے دھکے سے وہیں لگے سنگل صوفے پر گرا اور اریبہ اس کے اوپر۔ مسٹر واسق، میں تمہیں بتاتی ہوں تم کیا کر سکتے ہو۔ اریبہ نے واسق کے کالر کو جکڑ کر فوری عمل کرتے ہوئے واسق کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ واسق دم بخود سا ہوا تھا، مگر جسم میں ایک لہر سی اٹھی تھی، دھیمی دھیمی سلگتی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اریبہ کے دل میں بھی اس لمس نے جذبات الفت کو بیدار کیا تھا۔ شرارت سے شروع ہوا لمس کب لبوں کی پیاس بن گیا اسے خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ ایک دوسرے کو لبوں سے جکڑ کر سیراب ہوتے ہوئے سانسوں میں گویا آگ کھلنے لگی۔ وہ مدہوش سرمستی جو دلوں پر چھا گئی تھی۔ واسق کے ہاتھ خود بخود اریبہ کی کھلی کمر سے لے کر پشت تک پرشدت سے پھرنے لگے تھے۔ انگلیاں پتلی پتلی ریشم کی ڈوریوں سے الجھی تھی کہ اریبہ نے اس کے لبوں کو چھوڑ کر اسے کاندھوں سے جکڑ کر دھکا دیا تھا۔ واسق نے سرخ آنکھیں کھولی۔ اریبہ بہت تیزی سے اس کے اوپر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ بس ایک ٹیزر تھا واسق صاحب، مجھے آپ اتنی آسانی سے حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ کس بس پیپر ہسبینڈ کے لیے تھی۔ وہ اپنی گلابی آنکھوں میں ڈھیروں چمک لیے اسے شرارت سے آنکھ مارتی بہت تیزی سے دوسرے صوفے پر پڑے کپڑے اٹھا کر اس کے روم کی طرف بھاگی تھی۔ اس بار میں تمہیں ایسے فلم دکھاؤں گا اریبہ خانزادہ کہ تم ساری زندگی اس فلم کا اینڈ نہیں بھول پاؤ گی۔ بہت ہلکے سے بڑبڑا کر اس نے سر جھٹکا اور تیزی سے صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میز پر پڑے ٹیشو پیپر کو کھینچ کر اس نے اپنے ہونٹ رکھ لے اور ٹیشو ایک طرف اچھال کر وہ کچن کی طرف بڑھ گیا۔ جتنی دیر میں وہ کافی بنا کر تیار کر چکا تھا، اریبہ اس کے کپڑے پہن کر واپس آ گئی تھی۔ واسق نے اس کی طرف دیکھا اور پیشانی پر بل آ گئے۔ سوری، میں نے تمہاری دی ہوئی پینٹ نہیں پہنی، میری کمر میں وہ آ ہی نہیں سکتا تھا، ویسے بھی اس طرح مجھے زیادہ کمفرٹیبل ہے۔ وہ اپنی کھلی ٹانگوں کی نمائش کرتی بھولی سی بنی۔ اٹس اوکے، کافی لو۔ واسق اب نارمل ہو چکا تھا۔ ایک مسکراہٹ اس کی طرف پھینک کر اسے دیکھتا ہوا صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ اریبہ کو اس کا نارمل بہیو عجیب سا لگا۔ اب تک اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ اسے اپنے حسن میں پھنسا کر بے بس کر رہی تھی، پر اب ایک ہی وہ ایک دم سے نارمل کیوں نظر آنے لگا؟ کچھ تو کرنا پڑے گا۔
اریبہ سوچتے ہوئے اس کے پیچھے ہو گئی۔ لاؤنج کے صوفے پر وہ واسق کے ساتھ ہی بیٹھی تو واسق نے کسی بھی ناگواری کے بغیر اس کی طرف کافی کا مگ بڑھا دیا۔ اریبہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کافی کا مگ تھاما تھا۔ ویسے تم مجھ سے کروانا کیا چاہتے ہو؟ کافی پیتے ہوئے اس نے اپنے ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھا۔ کھلے پیر اور بھی ظاہر ہوئے تھے۔ واسق نے ایک نظر دیکھ کر اپنا مگ ہونٹوں سے لگا لیا۔ تم دعا سے کتنی نفرت کرتی ہو؟ اریبہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ مسکرایا۔ واسق کے سوال پر وہ چونکی، پھر نارمل ہو گئی۔ بہت زیادہ، اتنی کہ اس سے سب کچھ چھین لینا چاہتی ہوں، یہاں تک کہ تمہیں بھی۔ وہ اپنی بھوری آنکھوں میں چمک لیے مسکراتی کافی کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ واسق بھی مسکرایا، عجیب سی مسکراہٹ، گہری کتھئی آنکھیں چمک سی رہی تھی۔ گڈ، میں تو آلریڈی تمہارا ہو چکا، تو کیا تم ایک ایسے شخص کو بھی چھیننا چاہو گی جسے دعا محبت کرتی ہے؟ اریبہ کو اس کی باتوں سے شوق کے ساتھ تجسس بھی ہوا۔ کافی کا مگ ٹیبل پر رکھ کر وہ واسق کے اور بھی قریب ہوئی۔ واسق نے بھی اپنا کافی کا مگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ یو مین وہی لڑکا جو دعا سے محبت کرتا ہے؟ وہ مارے جوش میں اس کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ واسق نے بھی اس کا ہاتھ جھٹکا نہیں تھا، بلکہ ایک ہاتھ بڑھا کر ابھی تک ہلکے ہلکے اریبہ کے نم بالوں میں ایک انگلی پھیرنے لگا۔ ہاں، تم اسے پہچانتی ہو؟ وہ رات جب تمہاری کار کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور میں تمہیں ملا تھا، اور پھر آج مہندی پر؟ آہستہ سے بولتا ہوا وہ بالوں میں پھرتی انگلی اریبہ کے کانوں میں ہلکے ہلکے پھیرنے لگا تھا۔ اریبہ ذرا سا غیر آرام دہ ہوئی، مگر ظاہر نہیں کیا تھا۔ کون؟ وہ اکھڑ؟ وہ واسق کے چہرے کو دیکھتی کچھ سوچنے لگی۔ واسق نے اس کے کان کی لو کو اپنی انگلیوں میں دبا کر مسلا تو اریبہ سحر کر سوچ کی دنیا سے باہر آئی۔ سانسیں تیز سے ہوئیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ ہاں، وہی اکھڑ۔ اس بار اس نے اپنی شہادت والی انگلی اریبہ کے کانوں سے گزارتے ہوئے نیچے سرکا کر گردن پر لائی تھی۔ اس کی گردن سے لے کر کاندھے پر واسق کی انگلی بہت ہی آزادی سے حرکت کر رہی تھی۔ اریبہ کا تنفس پل پل تیز ہو رہا تھا، مگر خود کو نارمل دکھانے کے لیے وہ ایسا ظاہر کر رہی تھی جیسے اس واسق کے چھونے سے کچھ نہیں ہو رہا۔ واسق کو اپنے جال میں پھنسا دیکھنا چاہتی تھی، خود واسق کے جال میں نہیں۔ وہ تو اتنا مغرور ہے، بولنے کی تو اسے تمیز نہیں، لڑکی کی عزت نہیں کرتا، تو بھلا دعا کو اس میں کیا اچھا لگا؟ واسق صاف محسوس کر رہا تھا اس کے چھونے سے اریبہ کی آنکھوں میں ایک مست کیفیت سی پیدا ہو رہی تھی۔ آج تک اس نے اسے بہکانے کا کام انجام دیا تھا، اب ایک مرد کے بہکانے کا مزہ چکھے۔ یہ سوچ کر اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ ابھری۔ بہت کچھ، تم بتاؤ، کیا تم اسے اپنے جال میں پھنسا سکتی ہو کل؟ واسق نے بولتے ہوئے اپنا چہرہ جھکایا اور اریبہ کی گردن پر جو ہونٹ رکھے وہ بہت مشکل سے اپنی آواز دبا سکی۔ تم ساحرہ ہو اریبہ کی گردن پر دو انگارے سے لب اس کے حواس کھونے لگے۔ بے ساختہ اس نے واسق کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا لیں۔ واسق نرمی سے اسے اپنا آپ چھڑوا کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا تم اسے بھی اپنے جال میں پھنسا سکتی ہو؟ اریبہ نے گلابی ہوتی آنکھوں سے واسق کی طرف دیکھا۔ اس بار واسق نے اپنا ایک ہاتھ اس کے کھلے پیروں پر رکھ دیا اور اریبہ کے پورے بدن میں ایک کرنٹ سا ٹوٹ گیا۔ تم کرنا کیا چاہتے ہو واسق؟ اس کی آواز لڑکھڑا سی گئی تھی۔ ایک کمزور احتجاج کرتے ہوئے اس نے واسق کا ہاتھ ہٹانا چاہا، مگر واسق کے ہاتھ اسی طرح اس کے پیروں پر سرسرا رہے تھے۔ تم بہت حسین ہو اریب، اتنی کہ تمہارا نشہ کسی بھی مرد کو تڑپا سکتا ہے۔ کوئی بھی مرد ایک بار ہی صحیح تمہارے وجاہتوں میں کھونا ضرور چاہے گا۔ اریبہ کے کمزور ہاتھ کی پکڑ سے مسکراتے ہوئے واسق نے اپنا ہاتھ سرسرا کر ہر حد سے گزارے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں کیا تھا، جھک کر اس نے اریبہ کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ اریبہ ایسی ہو گئی جسے اس میں جان ہی نہیں بچی ہو۔ ہولے ہولے وہ اریبہ کی سانسیں پیتا اسے بے بس کر چکا تھا۔ وہ واسق کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنی اس سے بیل کی مانند لپٹی جا رہی تھی۔ تو تم تیار ہو میرا کام کرنے کے لیے؟ واسق ایک دم سے اپنے لب اور ہاتھ دونوں ہٹا کر دور ہٹ کے اور اریبہ نے تڑپ کر اپنی آنکھیں کھولی۔ سرخ ہوتی آنکھوں میں بس واسق کی چاہت کی تڑپ سے لبریز تھی۔ تم کیا چاہتے ہو مجھے بتاؤ، میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بے چین سے نظر آنے لگی تھی۔ گرمی سی محسوس کرتے ہوئے اس نے بال گردن سے ہٹائے، پھر واسق کو دیکھتے ہوئے خشک ہوتے حلق کو ترک کرتی اپنے اندر کے بے چینی پر قابو پانے کی کوشش کرنی شروع کی تھی۔ مگر یہ جو سامنے سے بیٹھا مرد تھا نا، اس نے اریبہ کے اندر اپنی پیاس جگا کر اس کا قرار لوٹ لیا تھا۔ واسق اس کی حالت سے مزہ لیتے ہوئے مسلسل مسکرا رہا تھا۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کل ولیمے کے روز تم اسے اسی طرح اپنے حسن میں گرفتار کرو کہ شاکر تمہارے جال میں پھنس جائے۔ کوئی بھی حربے استعمال کرو، مگر اسے رسوا کر دینا، بس اس سے زیادہ نہیں۔ وہ اریبہ کے بالوں کو پھر سے چھوتے ہوئے ایک بار پھر اس کے چہرے پر جھکا۔ اس بار اس نے اریبہ کے گالوں پر اپنے ہونٹ پھرائے۔ اریبہ کے بازو بے چینی سے اٹھے اور واسق کی گردن میں جکڑ گئے، مگر واسق بہت آرام سے اس کا گال چھوتا اپنے اوپر مکمل طور پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ وہ اریبہ کو یہاں تک لے آیا تھا جہاں وہ اریبہ کو آرام سے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جو کہو گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں۔ وہ مان کر ایک دم سے واسق کے سینے پر ہتھیلی رکھ کر اسے دھکا دے کر صوفے پر گرا چکی تھی۔ پر اس سے پہلے اب تمہیں بھی رسوا کیے بغیر چھوڑوں گی نہیں۔ واسق کی شرٹ کے بٹن میں اریبہ کی انگلیاں الجھی، مگر واسق نے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔
تم نے تو کہا تھا میں تمہارے اسٹینڈرڈ کا نہیں. تم مجھے ایز اے ہسبینڈ قبول نہیں کر سکتی تو پھر سوری، میں بھی تمہیں ایز اے وائف ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. اس نے اریبہ کو دھکا دیا اور بہت تیزی سے وہ صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اریبہ کو اس کی باتیں لوٹا کر اس نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے لیا تھا. اریبہ نے دور جاتے واسق کو دیکھ کر لب بھینچے. وہ کسی بھی حال میں آج کی رات اسے نہیں چھوڑ سکتی تھی. کل وہ دعا کا ہو جائے گا، تب تو واسق اس کے ہاتھ نہیں آنے والا. یہ سوچ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور لاؤنج کے پردے کھسکا کر باہر برستی بارش کا نظارہ کرتے ہوئے واسق کے پشت سے لگ گئی. واسق نہ چونکا نہ موڑا، بس اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت اتر کر آنکھوں کو سرخ کر گئی. واسق، آئی لو یو، پلیز مجھے اپنا بنا لو. اس کی پشت سے لگے اریبہ کے ہاتھ واسق کے سینے پر جکڑ سے رہے تھے. وہ موڑا اور اس نے اریبہ کے دونوں شانے تھام کر اس کی مخمور سی گلابی بھوری آنکھوں میں جھانکا تھا. یہ صحیح نہیں اریب، ہمارے لیے تو شش. وہ آگے بولتا کہ اریبہ نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ دی. جو بھی کہا تھا وہ کل کہا تھا. اریبہ خانزادہ اس بات پر یقین رکھتی ہے جو چیز جس وقت پسند آ جائے اس پر اپنی مہر لگا دے. اب تم مجھے پسند آ رہے ہو تو تم پر دعا سے پہلے میں اپنی مہر لگا دینا چاہتی ہوں. صحیح غلط سے مجھے کبھی مطلب ہی نہیں رہا، تو آج بھی نہیں ہے. دھیما دھیما سا مخمور لہجہ اور آنکھوں میں چھاتی سرمست کیفیت. واسق ایک دم سے خاموش ہوا اور اریبہ نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنی کمر میں ڈال دیے. کہ ایسے حسین موسم میں تم اپنی بیوی سے منہ موڑ سکتے ہو؟ مائی لولی ہبی. اریبہ کی مسکراہٹ اور اس کی آنکھوں کی پکار دل فریب تھی. واسق نے بھی ہر فکر اور ہر مقصد کو بھلا کر اس کی کمر کو جکڑ کر شدت سے اپنے سینے کی طرف کھینچا تھا اور ایک ہاتھ اس کی کمر سے ہٹا کر اریبہ کی گردن کی پشت کو جکڑا تھا. اریبہ، واسق علی، آج کی رات اب تم کبھی نہیں بھول سکتی. اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے اریبہ کے ہونٹوں سے شدت سے اپنے ہونٹ چوٹ دیے. واسق کے ہاتھ شدت سے اریبہ کی کمر میں گردش کر رہے تھے. گرم سانسوں کی مدہوش کن تپش نے دونوں کو سارے ہوش بھلا دیے تھے. اس گھڑی اس حسین منظر کا جادو دھیرے دھیرے اپنا اثر دکھاتا جا رہا تھا. برستی بارش کے بیچ بس گرم سانسوں اور مدہوش آوازوں کا شور دور تک پھیلتا جا رہا تھا. رات دھیرے دھیرے ڈھلتی خاموش سی تھی اور بس آنے والے پلوں کے احساس سے لرزا. جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو ناول کی لانگسٹ ایپیسوڈ؟ میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.